سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کریٹیوٹی بھی ایک نیچرل فینومینا ہے. کسی بچے کی کریٹیوٹی کو سپریس کرنا یا اس کے کریٹیو پوٹینشل کو استعمال نہ ہونے دینا یہ بھی کوئی آسان بات نہیں ہے. یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا نظام بنے جس کو بننے میں کوئی 100 سوا 100 سال 150 سال لگ جائیں اور اس کے ساتھ دنیا کی بڑی قوتیں جڑ جائیں اور پھر وہ ایک سسٹم جو ہے نا وہ اس کریٹیوٹی کے راستے میں کوئی بند باندھ دے تو شاید یہ کسی درجے پہ ممکن ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری جو آج کی گفتگو ہے 4 اس کے حصے ہیں. سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ تعلیم و تربیہ کے تناظر میں کریٹیوٹی کو ہم کیسے دیکھتے ہیں. پھر میں بات کروں گا کریٹیوٹی کے حوالے سے کہ کریٹیوٹی پر کچھ تعارفی نوعیت کی کچھ باتیں میں رکھوں گا. اور پھر میں بات کروں گا کہ کریٹیوٹی جس کو ہم اردو میں اس کے لیے میں جوہر تخلیق یا ہمارا تخلیقی جوہر یہ لفظ مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ کریٹیوٹی کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے. تیسرے حصے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جوہر تخلیق کے بڑے مصارف کیا ہیں. اور چوتھے حصے میں ہم کچھ عملی طور پہ کرنے کے کام اپنے لیے اور والدین اور اساتذہ کی حیثیت سے اگر ہمارا کوئی کردار ہے تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں اس پہ کچھ ہم اس کا جائزہ لیں گے. تو سب سے پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں. جو ہمارا تعلیم کا پورا معاملہ ہے اس میں بہت اہم بات یہ ہے کہ ہم یہ طے کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ ایک بامعنی تعلیمی عمل جو ہے اس کی ذمہ داری کیا ہے اور اس سے کیا ممکن ہونا چاہیے یا اس کو کس سمت میں بڑھنا چاہیے یا اس کے مقاصد کیا ہوں. تو اس حوالے سے جو اب تک ہمیں سمجھ آئی ہے بات جس کو ہم بیان کرتے رہتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی اور پھر ہمارے کافی سارے الحمدللہ جو اس میں لوگ اس ہمارے کورسز میں شامل ہوئے ہیں اور ہمارے اس تحریک کا حصہ بنے ہیں ERDC کی. تو اس میں یہ بات بہت واضح طور پہ بار بار آتی رہی ہے کہ ہم 3 بڑے مقاصد سمجھتے ہیں کہ ہم اس صورت میں کسی بھی پروسیس کو میننگ فل ایجوکیشن کہیں گے جب وہ 3 کاموں میں ہماری مدد کرے. اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کسی بچے کو اپنے اوپر اعتماد کرنے اپنے اوپر یقین کرنے کے قابل بنائے جس کو ہم کانفیڈنس سے تعبیر کرتے ہیں. اور کانفیڈنس کو ہم اپنی ایمانی تناظر میں بیان کرتے ہیں. جو کانفیڈنس کا تصور ہے یہ اپنے تصور ذات کی درست ہونے سے جڑا ہوا ہے. یعنی ہمارا اپنی نظر میں جو مقام ہے وہ اپنے ایمانی تناظر میں درست رہنا چاہیے اور اپنے اوپر یقین کی کیا صورت ہوتی ہے اس کی تفصیلات ہیں. مطلب اس کی مختصر ترین صورت مطلب تفصیل یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اہم سمجھیں کبر کے بغیر, اپنے آپ کو اہم سمجھیں دوسروں کو غیر اہم سمجھے بغیر, اپنے آپ کو اہم سمجھیں اس کائنات میں اپنی چھوٹائی کے احساس کو زندہ رکھتے ہوئے, اور مروب کرنے اور مروب ہونے کے مرض سے چھٹکارا پالیں, اور اپنے اوپر یقین کریں جیسے کہ ہمیں اپنے آپ کو وہ سمجھیں جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم سمجھیں. اور یہ والا جو کانفیڈنس ہے وہ نور ایمانی کے حاصل ہونے سے اس کی تکمیل ہوتی ہے. تو یہ اپنے اوپر یقین ہے کانفیڈنس. اچھا, کانفیڈنس جو ہے وہ فاؤنڈیشن ہے اور اس کے اوپر پھر 2 چیزیں کھڑی ہیں. ان میں سے ایک چیز ہے کریٹیوٹی جسے جوہر تخلیق ہم کہتے ہیں, دوسری چیز ہے کیریکٹر. اور کیریکٹر کی بنیاد بھی جوہر للہیت ہے. مطلب یہ ان دونوں کی بھی تفصیلات ہیں. مطلب انگریزی میں ہم ان تینوں چیزوں کو 3 C's سے
پیش کرتے ہیں، مطلب کانفیڈنس، کریٹیوٹی اور کیریکٹر۔ میننگ فل ایجوکیشن وہ ہے جو کانفیڈنس، کریٹیوٹی اور کیریکٹر کو ڈیولپ کرے کسی بچے کے اندر، یعنی بچے کو اپنے اوپر یقین، اس کا اپنے اوپر یقین پیدا کرنے میں اس کی مدد کرے، اس کے اندر جو چھپے ہوئے خزانے ہیں ان کی دریافت کرنے میں اس کی مدد کرے، اور پھر وہ کسی بڑے کاز کے لیے یا اپنے سچ کی خاطر آخری درجے کی وفاداری اور آخری درجے کی کہہ لیجیے قربانی پیش کر سکے، اس کے اندر بے لوثی پیدا ہو، اس کے اخلاق اس سطح پر ہوں، وہ کسی بڑے کاز کے لیے اپنے آپ کو کھپا سکے۔ تو اپنے سچ کے ساتھ وفاداری اس کو اپنے آپ کو کسی بڑے کاز میں کھپانے پہ راضی کر دے۔ تو یہ ایک ہم کہتے ہیں کہ یہ 3 بڑے مطلب بڑے نتائج یا بڑے مقاصد ایک اچھی بامانی تعلیم کے ہمارے سامنے ہونے چاہیے۔ اور کریٹیوٹی اور کیریکٹر کو ہم پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ کانفیڈنس جو ہے، اگر کانفیڈنس کسی بچے کے اندر نہیں ہے تو اس کی کریٹیوٹی اس طرح سامنے نہیں آ سکے گی، وہ اپنی کریٹیوٹی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو تخلیقی جوہر رکھا ہے اس سے وہ بھرپور استفادہ نہیں کر سکے گا۔ اور پھر ہم یہ بات بھی عرض کرتے ہیں کہ ہم کسی بچے کو اس سے زیادہ کریٹیو نہیں بنا سکتے جتنا اللہ نے اس کو پہلے سے بنایا ہے، اور ہم کسی بچے کو اس سے زیادہ نیک بھی نہیں بنا سکتے جتنا اللہ نے اس کو پہلے سے بنایا ہے۔ یعنی ہر انسان بہت کریٹیو ہے، اس کے اندر ایک اس کا جو تخلیقی مادہ ہے یا جو تخلیقی جوہر ہے یا تخلیقی صلاحیت ہے وہ اس کے اندر بے پناہ ہے، اللہ نے اس کو دے کے اس کے اندر بھیجا ہے۔ بلکہ پرانی تہذیبوں میں ایک عقیدہ یہ پایا جاتا تھا، یونانیوں کے اندر یہ اس کی روایت ملتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ انسان کے اندر جو بڑی غیر معمولی صلاحیتیں ہوتی ہیں، خاص طور پہ جو کریٹیوٹی یا تخلیقی جوہر ہے، یہ خدا کی طرف سے ہوتی ہیں، یا خدا جو ہے وہ کسی طرح سے اس سے یہ کام لے رہا ہے، یعنی یہ ان کا پورا پرسیپشن تھا۔ اور ابھی خیر دنیا جس ڈائریکشن میں، چونکہ اب دنیا خدا سے بھی بیزار ہو گئی ہے اور مذہب سے بھی بیگانہ ہو گئی ہے، یعنی میری مراد جدید دنیا ہے، تو وہاں پر اب کریٹیوٹی کو اپنا ہی کمال، یعنی کریٹیوٹی انسان اپنے معجزات میں شمار کرتا ہے، رب کریم کے معجزات میں شمار نہیں کرتا۔ یعنی کریٹیوٹی جو ہے ہمارا تخلیقی جوہر رب کریم کا معجزہ ہے، ہمارا معجزہ نہیں ہے۔ تو آج کا جدید آدمی اپنی تخلیقی صلاحیت کو اپنے معجزات کی فہرست میں ڈالتا ہے اور اسے اپنا کمال سمجھتا ہے، اس کے اوپر داد اور تحسین وصول کرنا چاہتا ہے، اس کو اپنے تعارف کا حصہ بناتا ہے۔ تو جیسے جیسے اس کے سامنے اپنی کریٹیو صلاحیت واضح ہوتی جاتی ہے، ویسے ویسے اس کے اندر ایک تعلی سی پیدا ہو جاتی ہے، ایروگنس پیدا ہوتی ہے، یا اپنی خوش فہمی اور اپنے آپ کو سراہنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ ہونا یہ چاہیے کریٹیوٹی جیسے جیسے ہمارے سامنے آئے ویسے ویسے عاجزی پیدا ہو، اور یہ انسان اس کو اللہ کا معجزہ ہے، اللہ کا کمال ہے، اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ میری تخلیقی قدرت بھی اصل میں الخالق کی تخلیقی قدرت ہے۔ تو یہ درست تناظر ہے جس میں ہمیں چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ کانفیڈنس، کریٹیوٹی اور کیریکٹر، یہ 3 بڑے مقاصد میننگ فل ایجوکیشن کے جو ہماری سمجھ میں آئے ہیں، اور اب ہم کافی عرصے سے الحمدللہ اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ اس پہ کام بھی ہو، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس پہ لوگوں کو بھی سمجھ آئے ہیں، اب اس پہ کام ہو رہا ہے۔ اب اس میں جو نازک سی بات ہے وہ یہ ہے کہ کانفیڈنس جو ہے وہ ہمارے نزدیک کریٹیوٹی اور کیریکٹر، ان دونوں، جو کسی انسان کے اندر کریٹیو پوٹینشل ہے یا کسی انسان کے اندر جو بنیادی نیکی ہے جو رب کریم نے، جو انیٹ گڈنس ہے، اس سے استفادے کی بھی صورت کانفیڈنس کی سلامتی سے جڑی ہوئی ہے، اور اس کے اندر جو انیٹ کریٹیو پوٹینشل ہے
اس کی نرچرنگ اور اس کی سلامتی یا اس سے استفادہ بھی کانفیڈنس کی بقا سے جڑا ہوا ہے. یعنی اگر کسی انسان کی خود اعتمادی ختم ہو جائے تو یہ دونوں معاملات جو ہیں وہ مطلب ان کو نقصان پہنچے گا. تو بس یہ ایک بڑی ایک بگ پکچر میں ہمارے سامنے رہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے ڈگریاں جمع کرنا یا ڈگریوں کا حصول جو ہے وہ زیادہ اہم ہو جاتا ہے, یا ان کی وہ کہاں تک, یا ان کے نمبرز کی اہمیت بڑھ جاتی ہے, ان کے گریڈز کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. لیکن یہ جو باتیں ہیں یہ کہیں پیچھے چلی جاتی ہیں, جبکہ آنے والے دور میں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. ابھی پہلے بھی زیادہ تھی, اب بھی زیادہ ہے. تو یہ تو ایک بات ہے. میں جو میننگ فل ایجوکیشن کے جو گولز ہیں اس میں کریٹیوٹی بہت اہم گول ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کریٹیوٹی بھی ایک نیچرل فینومینا ہے. نیچرل فینومینا کہتے کس کو ہیں, اس کو سمجھنا ضروری ہے. نیچرل فینومینا وہ ہوتا ہے جس کے لیے کوئی خصوصی انتظام نہ کرنا پڑے, جس کے جاری رہنے کے لیے کوئی خاص تگ و دو نہ کرنی پڑے, جس کا ممکن ہونا کسی خصوصی وسائل یا خصوصی کہہ لیجیے اہتمام اور تکلفات کا محتاج نہ ہو, جس کا سسٹین کرنا جو ہے نا وہ بہت آسان ہو, مطلب جس کی سسٹیننس کے لیے کوئی بہت دشواریاں نہ ہو. مطلب ایک نیچرل چیز ہے, سانس لینا نیچرل چیز ہے, تو ذہن میں خیالات کا آنا ایک نیچرل چیز ہے. آپ کے ذہن میں خیالات آتے ہی رہتے ہیں. ایموشنز کا پیدا ہونا ایک نیچرل چیز ہے نا, آپ کے اندر اللہ نے دل رکھا ہے, جذبات رکھے ہیں, جذبات آتے جاتے رہتے ہیں, جذبات پیدا ہوتے ہیں. یہ قدرتی عمل ہے, فطری عمل ہے. تو تخلیقی جوہر بھی ایک بہت فطری عمل ہے. دوسری بات یہ کہ یہ اللہ کی دین ہے, اللہ کا احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس قسم کے امتحانات سے دوچار کرنا ہے, ہم کیسے ان امتحانات میں کامیاب ہو سکیں, اس کے لیے جو صلاحیتیں درکار تھیں, اس کے لیے جو وسائل مطلوب تھے, وہ رب کریم نے ہمارے اندر رکھے. تو دنیا کا جو بھی امتحان ہے اس کے اندر ہماری ضرورت تھی, اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہے, الحمدللہ. پھر دوسری بات یہ کہ جیسے ہم نے کہا کہ اس کا پوٹینشل بہت ہوتا ہے بچوں کے اندر. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ پوٹینشل یوٹیلائز نہیں ہوتا, یا وہ پوٹینشل ایکچولائز نہیں ہوتا. اس پوٹینشل کا بہت کم حصہ, مطلب ایک چیز کی استعداد ہے یا ایک چیز کی امکانی صلاحیت ہمارے اندر ہے, تو وہ پھر ہم اس کو جب بروئے کار نہیں لاتے تو پھر وہ اس سے ہم دور ہٹتے رہتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں. یہ بالکل ایسی بات ہے کہ ایک بچے کے اندر دوڑنے کا پوٹینشل موجود ہے, جب اسے چلنے کا بھی ہے اور بھاگنے کا بھی ہے. لیکن اگر ہم اسے دوڑنے کا موقع نہ دیں اور اس کو ساری زندگی ایک چھوٹے سے کمرے میں رکھیں جس میں چلنے کا سب سے طویل تجربہ 2-3 قدم تک چلنے کا ہو, یعنی ایک کمرہ ہے جو چھوٹا سا ہے, کوئی بہت لمبا کمرہ, بہت بڑا کمرہ نہیں ہے, اس کی کل کائنات ایک چھوٹے سے کمرے کی ہے جس کی لمبائی چوڑائی 10-12 فٹ سے زیادہ یا 15 فٹ سے زیادہ نہیں ہے, اور وہاں پر وہ کتنا چلے گا. تو اب اسے چلنے کے مواقع ہی نہیں ملیں گے, تو ہوگا یہ کہ اگر اپنی زندگی کے 15 سال یہ کسی ایسے کمرے میں گزار دے جو چھوٹا سا ہے. آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں؟ مطلب اللہ نے چلنے کی اس کے اندر ایک صلاحیت رکھی ہے اور بھاگنے دوڑنے کی بھی صلاحیت رکھی ہے, لیکن اس کے ساتھ کیا ہوا کہ اپنی زندگی کے ابتدائی 15 سال اس نے ایک کمرے میں گزارے جس میں چلنا بس کوئی خاص چلنا نہیں تھا. اس چلنے کو بھی کوئی چلنا کہیں گے جو اس کمرے میں ہوا, اور 15 سال وہ اس کمرے کی 4 دیواری کے اندر ہی چلا ہے. یعنی وہ 2-4 قدم ادھر چلتا تھا تو دیوار آ جاتی تھی, 2-4 قدم اس طرف چلتا تھا تو دیوار آ جاتی تھی. اور دوڑنا تو مطلب وہ تو تصور دوڑ سے ہی محروم رہ گیا, دوڑنے کا بھی اس کے پاس کوئی تصور نہیں. 15 سال کے بعد اس بچے کو اس کمرے سے باہر نکال کے ہم نے کسی بڑے گراؤنڈ میں چھوڑا,
تو دوڑنا تو دور کی بات ہے، اس سے چلا بھی نہیں جائے گا، وہ اس پورے گراؤنڈ میں چلنا بھی اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ مثال واضح ہو رہی ہے جو میں کمرے کی دے رہا ہوں۔ کریٹیوٹی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اگر کسی بچے کا کریٹیو پوٹینشل فارمیٹیو ایئرز میں جس طرح سے اللہ نے اس کی ایک اسکیم رکھی ہے، اور وہ اللہ نے رکھی ہے، وہ مطلب کسی بچے کی کریٹیوٹی کو سپریس کرنا یا اس کے کریٹیو پوٹینشل کو استعمال نہ ہونے دینا، یہ بھی کوئی آسان بات نہیں ہے۔ یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے کہ کسی اگر یہ دنیا کے ذہین ترین لوگوں کو یہ ٹاسک دیا جائے کہ کسی بچے کے ساتھ ایسا معاملہ کرو کہ وہ اپنی کریٹیو پوٹینشل کو یوٹیلائز نہ کر سکے یا اس کا کوئی اس سے استفادہ نہ کر سکے، یعنی اس سے لا تعلق رہ کے زندگی گزارے، تو یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا نظام بنے جس کو بننے میں کوئی 100 سوا 100 سال 150 سال لگ جائیں، اور اس کے ساتھ دنیا کی بڑی قوتیں جڑ جائیں، اور پھر وہ ایک سسٹم جو ہے نا وہ اس کریٹیوٹی کے راستے میں کوئی بند باندھ دے، تو شاید یہ کسی درجے پہ ممکن ہوگا۔ اس میں بھی کمال کی بات یہ، دنیا میں بعض لوگوں نے یہ بات کہی نا کہ یہ کتنا بڑا معجزہ ہے کہ ایک بچہ 15 سال ایک ایسے نظام میں رہتا ہے اور اس کے بعد جب باہر آتا ہے تو بھی کسی حد تک کریٹیو، مطلب اس کے اندر کچھ کریٹیوٹی پھر بھی باقی ہوتی ہے، تو یہ کوئی بڑا معجزہ نہیں ہے کیا؟ مطلب یہ بات غالباً یہ آئنسٹائن نے ایسی بات کہی نا کہ isn't it a miracle that creativity survives even after، مطلب ایک ایسے تجربے کے بعد بھی کریٹیوٹی اس کے اندر رہ جاتی ہے کچھ نہ کچھ۔ تو یہ ایک بات ہے کہ ہم کسی بچے کو اس سے زیادہ کریٹیو تو نہیں بنا سکتے، لیکن جو اس کے اندر پہلے سے کریٹیوٹی ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سے فیکٹرز ہیں جس سے وہ کریٹیوٹی کے استعمال سے یا اپنی تخلیقی جوہر سے استفادے سے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے یا محروم ہو جاتا ہے یا اس کا استعمال نہیں کر پاتا۔ جیسے میں نے یہ والی مثال دی کہ آپ ایک بچے کو 10 سال کسی کمرے میں بند رکھیں تو وہ دوڑنے اور چلنے کا، اس کو دوڑنے کا تجربہ بالکل بھی نہیں ملے گا، چلنے کا تجربہ بہت محدود ملے گا، اور بعد میں اگر اسے کسی بڑے گراؤنڈ میں چھوڑیں تو اس سے چلا بھی نہیں جائے گا، دوڑا تو بالکل بھی نہیں جائے گا۔ تو یہی معاملہ کریٹیوٹی کا ہے۔ ہم ان فیکٹرز پہ غور کریں گے ابھی کہ وہ کیا فیکٹرز ہیں جس سے کریٹیوٹی نرچر نہیں ہو پاتی۔ دوسری ایک چیز اور بھی ہے کہ جیسے ہم نے کہا کہ ہر بچہ کریٹیو ہے، اور اس سے ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ کریٹیوٹی کے اظہار کا کوئی ایک طریقہ نہیں ہے، کیونکہ ہر بچہ مختلف انداز سے کریٹیو ہے۔ تو اس کو دیکھ کے پتہ لگتا ہے، اگر ہم یہ بات مان لیتے ہیں کہ ہر بچہ کریٹیو ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر چونکہ ہر بچہ اپنے الگ الگ انداز سے اپنی فہم کا، اپنی ایکسائٹمنٹ کا، اپنے شوق کا اظہار کرتا ہے، تو وہ اس کا مطلب ہے کہ کریٹیوٹی کے جو اسالیب ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہیں، وہ کوئی خاص کوئی ایک سملر پیٹرن نہیں ہے، سب کا ایک مختلف پیٹرن ہے۔ تو دوسری بات کریٹیوٹی سے متعلق یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ کریٹیوٹی اور پروڈکٹیوٹی میں فرق ہے۔ کریٹیوٹی کا مطلب پروڈکٹیوٹی نہیں ہے۔ پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ ایک انڈسٹریل مائنڈ سیٹ اور انڈسٹریل پیراڈائم میں جنم لینے والا تصور ہے۔ پروڈکٹیوٹی کیا ہے؟ جیسے ہم کارخانوں میں ایک گیون ٹائم میں آپ زیادہ سے زیادہ پروڈیوس کر سکیں، اور اس میں آپ نے ایسے سسٹمز بنانے ہیں، ایسے پروسیسز بنانے ہیں جس سے آپ کی پروفٹ میکسیمائزیشن ہو اور اس کے لیے پروڈکٹیوٹی زیادہ سے زیادہ ہو۔ انسانوں کو بھی بعض اوقات ہم اسی طرح سے لے رہے ہوتے ہیں، ایک دن میں زیادہ سے زیادہ کام کر لیں، ایک دن میں اس انسان کا زیادہ سے زیادہ استعمال ہو جائے۔ کریٹیوٹی سے متعلق بعض غلط فہمیاں بھی ایسی ہیں جس کی وجہ سے مشکلات بچوں کو ہو رہی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک لفظ کہا جاتا ہے کریٹیو رائٹنگ، آپ سب نے سنا ہی ہوگا کریٹیو رائٹنگ۔ اس کو بھی ذرا سمجھ لیتے ہیں۔ اگر فرض کیجئے کہ دنیا اتنی ترقی کر لے کہ کوئی ایسا پانی ایجاد کرنے میں کامیاب ہو جائے جو سوکھا ہو، سوکھا ڈرائی واٹر، دنیا اتنی ترقی کر لے کہ کوئی ایسا پانی ایجاد کرنے میں کامیاب ہو جائے جو سوکھا ہو، تو پھر
وہ جو پہلے سے پانی موجود ہے اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہمیں ایک لفظ استعمال کرنا پڑے گا، گیلا پانی، ویٹ واٹر. کیونکہ سوکھا پانی ایجاد کرنے میں نہ صرف یہ کہ کامیاب ہو گئی ہے دنیا، اتنی ترقی ہو گئی ہے، اور بلکہ سوکھا پانی ہر جگہ میسر ہے، گیلا پانی کہیں کہیں نظر آتا ہے. لہٰذا اب ہمیں گیلا پانی کا ایک لفظ استعمال کرنا پڑے گا. اور دنیا یہ بات بھول جائے گی کہ بھائی پانی اپنی خلقی جو اس کی صفت ہو سکتی ہے یا اس کی جو فطری کوالٹی ہو سکتی ہے وہ اس کا گیلا ہونا ہے. بالکل ایسے ہی رائٹنگ کا معاملہ ہے. رائٹنگ، اب دنیا میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کریٹیو رائٹنگ. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا ترقی کر کے علم و دانش کی اس سطح پر کھڑی ہو گئی ہے جا کر جہاں نان کریٹیو رائٹنگ جیسی کوئی چیز بھی ایگزسٹ کرتی ہے. یعنی دیر از اے ٹائپ آف رائٹنگ وچ از ناٹ کریٹیو، اینڈ دیٹ نان کریٹیو رائٹنگ از سو کامن کہ ہمیں اشارہ کرنا پڑتا ہے کہ وہ کریٹیو رائٹنگ کروا رہا ہوں. تو یہ ایک عجیب سا مذاق ہے. دیکھیے ہر رائٹنگ کریٹیو ہے، ہر پیس آف رائٹنگ کریٹیو ہے. بلکہ ایک بات میں اور آپ سے عرض کروں، کسی بھی انسان کا ہر جملہ کریٹیو ہے اگر وہ اس کا اپنا جملہ ہے. یعنی ہر بات کے اندر ایک تخلیقی پہلو ہے، اس کی ایک تخلیقی معیار ہے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں، کریٹیوٹی کوئی بہت بڑا دھماکہ نہیں ہوتا. بعض اوقات لوگ کریٹیوٹی کو کسی بہت بڑے دھماکے اور کسی بہت بڑے کارنامے، مطلب بڑے سے مراد یہ ہے کہ جس کی دنیا میں اکنامک سگنیفیکنس بہت زیادہ ہو یا اس کا میڈیا پہ شور شرابہ زیادہ ہو تو اس کو وہ کریٹیوٹی بلاسٹ کے طور پر لیں گے. لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے سے روزمرہ کے واقعات کریٹیو واقعات ہیں. میں اس کی چند مثالیں دیتا ہوں. جب بچہ ایک جملہ بولتا ہے، اب ہم جا رہے ہیں چھوٹے بچے کی طرف جو 3 سال کا بچہ ہے، 4 سال کا بچہ ہے، جب وہ کوئی جملہ بولتا ہے تو وہ جملہ اس کی تخلیقی صلاحیت کا ایک اظہار ہے. اس لیے کہ اس جملے میں جو 6 لفظ استعمال ہوئے ہیں وہ سارے لفظ اس نے کہیں نہ کہیں سنے تھے، لیکن یہ جو کمپوزیشن ہے، ان 6 لفظوں کی یہ ترتیب اور اس جملے سے جو اس کا یعنی ان لفظوں کو اس نے اسمبل کیا ہے، ان لفظوں کو اس نے مرتب کیا ہے، اور ان 6 لفظوں کو جن کو وہ پہلے مختلف مواقع پر سن چکا تھا، ان 6 لفظوں کو اس نے ترتیب دیا اور ایک جملہ پیدا کیا. اور یہ جملہ اس کے اپنے مدعا کی نمائندگی کر رہا ہے. یعنی جو بچہ جو چاہتا ہے، یہ بچے کا اپنا اس کے پیچھے کوئی مدعا ہے، بچے کی اپنی کوئی اس کے اندر کوئی فریاد یا کوئی اپنا کوئی سوال یا اس کا اپنا کوئی مقصد ہے جو اس جملے میں ادا ہو رہا ہے. تو لفظوں کی یہ ترتیب اس کی کریٹیوٹی ہے. اور یہ کریٹیوٹی مطلب جیسے میں نے کہا نا کہ بہت نیچرل ہوتی ہے. مطلب اس کے لیے کوئی انسان کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ وہ یہ کہے کہ بھائی اچھا اب میں نیت کرتا ہوں کریٹیوٹی کے اظہار کی، یا اب میں ارادہ کرتا ہوں اور اب میں کریٹیوٹی پیش کروں گا. تو ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہ نیچرل ہے. مطلب وہ خود بخود اس کی کریٹیوٹی اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہے. ہماری زندگی کی حماقتیں ہوں یا ہماری زندگی کے اندر کوئی دانش مندی کا واقعہ ہو، کریٹیوٹی دونوں میں ہمارے ساتھ چلتی ہے. کریٹیوٹی حماقت کا موجب بھی بن سکتی ہے، کریٹیوٹی مطلب کچھ بھی کرا سکتی ہے ہم سے. وہ کسی بہت اچھا وہ ابھی جملہ انہوں نے راجر شینک کا شیئر کیا تھا نا کہ کریٹیوٹی کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ آپ کسی غیر متوقع واقعے کے لیے تیار ہو جائیں. تو وہ بالکل ایسا بالکل ممکن ہے. تو اب وہ جو ایک جملہ ہے اس کا، وہ اس کی کریٹیوٹی ہے. اس نے وہ ان لفظوں کو پرویا ہے، ایک خاص ترتیب میں مرتب کیا ہے، اور اب وہ اس کا اپنا جو وہ اس کا سوچ ہے یا اس کا جو مقصد ہے وہ اس کی ادائیگی اس جملے میں ہوئی ہے. پھر اسی طرح جو کچھ بھی انسان لکھتا ہے، اگر وہ اس کی اپنی ارادہ، ذہن اور اپنی سوچ کو ریفلیکٹ کر رہی ہے تو وہ رائٹنگ جو ہے وہ ایک کریٹیو پیس ہے. لیکن اگر ہم کسی بچے سے
کاپینگ کروا رہے ہیں. تو کاپینگ کو تو رائٹنگ نہیں کہا جا سکتا، لیکن اب چونکہ کاپینگ کو بھی ہم رائٹنگ کے نام سے جانتے ہیں، لہٰذا ہمیں رائٹنگ کو کریٹیو رائٹنگ کے نام کا نام دینا پڑتا ہے. بلکہ اب کریٹیو رائٹنگ میں بھی جو ہم کرتے ہیں کام، وہ بھی ذرا ہم سمجھیں کہ وہ بچوں کے ساتھ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے، ہم بچوں سے کہتے ہیں آئیے آج کریٹیو رائٹنگ کریں گے، اور اس میں پھر بچوں کو ہم ایک ٹیمپلیٹ دیتے ہیں، اور وہ ٹیمپلیٹ جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے بورڈ کے اوپر یا نوٹ بک کے اوپر 4-5 جملے مثال کے طور پر پیش کیے کہ بھائی چلے ہم اپنے دوست کے بارے میں کریٹیو رائٹنگ کریں گے. میرا دوست، میرے دوست کا نام ڈیش ہے، میرا دوست اتنے سال کا ہے، میرا دوست یہاں رہتا ہے، میرے دوست کی سب سے اچھی بات یہ ہے، مجھے اپنے دوست کی یہ بات بہت پسند ہے، فلاں بات. تو اب آپ نے یہ جو 5 جملے دیے ہیں اور باقی بچوں سے کہا کہ آئیے آپ بھی اسی ٹیمپلیٹ کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ مشق کیجئے، تو یہ کریٹیوٹی نہیں ہے، یہ کریٹیوٹی کے اظہار کا موقع نہیں ہے، بلکہ کریٹیوٹی یہ ہے کہ بچہ اپنے انداز سے جس طرح وہ بہتر سمجھتا ہے اور جو وہ بہتر مطلب جس طرح وہ چاہتا ہے اس طرح سے اس کو پیش کرے. کریٹیوٹی کا جیسے میں نے کہا کہ کوئی خاص پرٹیکولر اسلوب نہیں ہوتا. جب ہم کوئی خاص اسلوب دیتے ہیں یا کوئی خاص ٹیمپلیٹ یا کوئی خاص فارمیٹ دیتے ہیں تو اس سے کریٹیوٹی سامنے نہیں آتی، بلکہ کریٹیوٹی مطلب کسی بچے کے اندر پہلے سے موجود ہوتی ہے اور وہ خود ہی کوئی انداز اختیار کرتا ہے اور خود ہی پھر اس کے اظہار میں وہ آگے بڑھتا ہے. ایک اور ہم مثال لیتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہے کبھی کسی بچے کو، بچہ کھیل رہا ہے اور اس کے کھیلنے میں وہ کسی چیز سے کھیل رہا ہے، بال سے کھیل رہا ہے یا کسی کھلونے سے کھیل رہا ہے، اور وہ بال جو ہے وہ کسی فرنیچر کے نیچے چلی گئی یا کہیں اور ایسی جگہ چلی گئی جو آؤٹ آف ریچ ہے، مطلب کسی ایسی جگہ پہ چلی گئی جہاں اس کا ہاتھ نہیں پہنچ رہا یا وہاں تک رسائی ممکن نہیں ہے. اور پھر وہاں سے بال نکالنے کے لیے جہاں بال پھنس گئی تھی بچے نے کوئی طریقہ نکالا. آپ نے دیکھا ہے ایسا کوئی واقعہ کہ اس نے اپنی بال جو ہے جو کہیں چلی گئی تھی اس نے وہ بال حاصل کر لی. تو یہ جو اس نے بال کو نکالنے کے لیے جو بھی طریقہ اختیار کیا، یہ طریقہ کہیں پہلے سے اس کو بتایا نہیں گیا تھا، بلکہ اس نے خود ہی سوچا کہ بال کو ایسے نکالتا ہوں. تو یہ کریٹیوٹی ہے. اسی طرح کریٹیوٹی بچوں کے سوالوں کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے. وہ اس کا ہر سوال اس کی زندگی میں تو اس نے پہلی دفعہ کیا ہے نا، مطلب وہ اس کے لیے تو ایک نیا سوال ہے اور وہ اس کی تخلیقی جوہر ہے جو اس کے سوالات ہیں. اور اسی طرح اس کا اپنا کوئی تخیل ہے. ایک دفعہ ایک بچے کے پیرنٹس میرے پاس آئے اور وہ اس بات پہ پریشان تھے کہ ان کا بچہ جو ہے وہ جو مختلف پھلوں کی اور مختلف چیزوں کی ڈرائنگز بناتا ہے، لیکن وہ اس کی ڈرائنگ اچھی ہے لیکن وہ ہاتھی بناتا ہے تو ہاتھی کے نیچے پہیے لگا دیتا ہے، اور گاڑی بناتا ہے تو گاڑی کے اوپر ونگز لگا دیتا ہے، اور سیب بناتا ہے تو سیب کو کے اندر لال رنگ کرنے کی بجائے نیلا رنگ بھر دیتا ہے. کیلا بنانا ڈرا کرتا ہے تو اس کو ریڈ کلر کا بنا دیتا ہے. اس قسم کی چیزیں کر رہا ہے. اور اب وہ بڑے مطلب پریشان تھے اور بچہ کوئی 5-6 سال کا تھا. بچے سے جب پوچھا گیا تو بچے نے کہا کہ بھائی مجھے جب سے یہ سمجھ آیا ہے کہ جنت میں یہ ساری نعمتیں ہوں گی لیکن ایسی نہیں ہوں گی جیسی ہمارے پاس ہیں، مختلف ہوں گی. تو میں سیب جو بنا رہا ہوں وہ جنت والا سیب بنا رہا ہوں. تو جنت میں تو لال سیب نہیں ہوگا، جنت میں تو کچھ اور ہوگا. تو میں نے نیلے رنگ کا بنایا کہ اگر جنت میں بھی لال رنگ کا سیب ہوگا تو وہ پھر ہمارے سیب سے مختلف کیسے ہوگا، جنت میں تو کچھ اور ہوگا. تو میں نے پھر یہ سوچا کہ جنت کا سیب تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے جیسا ہمارے ہاتھ میں، جنت میں ہاتھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں، وہ اس سے مختلف ہوگا. جنت میں کوئی اور پھل بھی ایسا نہیں ہوگا. تو میں جب کوئی پھل بناتا ہوں اس نے کہا کہ پہلے میں اسے زمین والا پھل بناتا ہوں، اس کے بعد پھر میں سوچتا ہوں کہ اگر یہ جنت میں ہوگا تو کیسا ہوگا، تو پھر میں اس میں ویریشنز کر دیتا ہوں، چینج کر دیتا ہوں. اب یہ بچے کا پورا پرسیپشن تھا. ان کے والدین پریشان تھے کہ یہ درخت بنا رہا ہے، الٹے بنا رہا ہے، نیچے مطلب پتے ہیں اور اوپر اس کی جڑیں ہیں. تو بچے نے کہا بھائی میں نے یہ سوچا کہ جنت میں تو
جو ہم چاہیں گے وہ ہوگا، جیسا ہوگا مختلف ہوگا. اب یہ اس کی یونیک ایکسپلینیشنز تھیں. جو کچھ ہم نے دیکھا ہے اور جو کچھ ہم سے متوقع ہے اور جو کچھ ہمارے خیال میں ممکن ہے، ٹھیک ہے، یہ تین پہلو اگر میں کہوں، جو کچھ ہم نے دیکھا ہے ان آنکھوں سے، اور جو کچھ ہمارے خیال میں ممکن ہے، اور جو کچھ ہم سے متوقع ہے. ہمارا جو تخیل ہے وہ اس کی چار دیواری میں مقید ہوتا ہے. بچے کا جو تخیل ہے، یعنی اگر میں یہ کہوں کہ ہمارا تخیل حصے بصارت سے گورن ہوتا ہے، یعنی ہم جو ہیں وہ ان آنکھوں کی جو دیکھنے کی حدود ہیں اس تک ہی ہم امیجن کر رہے ہیں نا. لیکن بچہ تو اندیکھے کو، جب اللہ تعالیٰ ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اندیکھے پر یقین کرو یا غیب پر یقین کرو، تو بچے کو اللہ نے اس قابل بنایا ہے کہ وہ اندیکھے کو امیجن بھی کر لیتا ہے، اندیکھے کو دیکھنا بھی شروع کر دیتا ہے. اور ہمارے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ ہم اندیکھے کو تصور میں لانا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، اور ہماری اپنی لیمیٹیشنز ہیں. بچہ ان لیمیٹیشنز کے اندر نہیں ہے، لہٰذا اس کی کریٹیوٹی ایک الگ سطح پر ہے. مطلب اگر ہم کبھی بچے کے کسی سوال پر یہ جواب دینا کہ یہ نہیں ہو سکتا، تو اس سوال کے جواب میں اس کا جواب لکھ لیجئے. کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ یہ پوچھے گا کیوں نہیں ہو سکتا. آپ نے کہا بیٹا یہ نہیں ہو سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ یہ پوچھنا چاہتا. تو وہ لمٹس کو بھی کویسچن کرتا ہے، وہ لاجک کو بھی کویسچن کرتا ہے، وہ بہت ساری اور چیزوں. اب یہ اللہ نے ہی اس کو ایسا ڈیزائن کیا ہے، وہ کرتا ہے اس کو. تو اس کے نتیجے میں وہ ایک، جیسے اگر میں یہ کہوں کہ ایک نئی دنیا کو کریٹ کرنا، ایک نئے معاشرے، ایک نئی تہذیب کا ظہور ہونا، کسی بچے کے اندر اس کا ایک پوٹینشل اللہ نے دیا. اسی طرح کریٹیوٹی کا ایک اور جو اگزامپل ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات کسی سچویشن میں بچہ وہ آبزرو کرتا ہے جو ہم آبزرو نہیں کرتے. یہ بھی کریٹیوٹی ہے. مطلب ہماری جو آبزرویشن ہے وہ ہماری انڈرسٹینڈنگ کے تابع ہے. اس کی چونکہ ابھی انڈرسٹینڈنگ کم ہے، لہٰذا اس کی آبزرویشن فری ہے. وہ بہت کچھ اور بھی آبزرو کرتا ہے. مطلب وہ اسی منظر نامے میں سے کوئی ایسی بات نکال کے دکھاتا ہے جو ہم نے سوچی نہ ہو، دیکھی نہ ہو. تو یہ بھی اس کی کریٹیوٹی ہے. پھر وہ جیسے اس کا جو کریٹیو ارج ہے نا، جو جذبہ ہے اس کا تخلیقی جذبہ، وہ اس کو اکساتا ہے کہ وہ کوئی نئے نئے تجربے کرے، نئے نئے رسک لے. تو یہ سب چیزیں بھی اس کی کریٹیو اس کا مظہر ہے. پھر اس کی ایک بچوں میں بھی ایک وٹ ہوتی ہے یا ایک مزاح کی ایک صلاحیت ہوتی ہے، وہ بھی آپ کو نظر آئے گی. وہ بھی کریٹیوٹی کا ایک ایسپیکٹ ہے. بعض بچے جو ہیں وہ کوئی ٹیون یا کوئی رائم کریٹ کر لیتے ہیں، یہ بھی ان کی کریٹیوٹی کا ایک مظہر ہے. تو الحمدللہ یہ بہت زبردست، مطلب اللہ نے اس کی صلاحیت رکھی ہے. اور کریٹیوٹی کے بارے میں ایک چیز اور ہمیں کلیئر رہے کہ یہ صرف فائن آرٹس یا فنون لطیفہ یا شعر و ادب تک محدود نہیں ہے. کریٹیوٹی کی جو فارمز ہیں وہ آئیڈیا کی شکل میں بھی کریٹیوٹی نکل کے آتی ہے، اور امیج کی شکل میں بھی کریٹیوٹی، یعنی تصویر میں ظاہر ہو سکتی ہے، آئیڈیا میں ظاہر ہو سکتی ہے، کسی کانکریٹ یا کسی ایک سالڈ آبجیکٹ یا ماڈل کی شکل میں، ٹینجبل یعنی کسی ٹھوس ماڈل کی شکل میں کچھ بنا کے ظاہر ہو سکتی ہے، اور کچھ پرفارم کر کے ظاہر ہو سکتی ہے. مطلب کریٹیوٹی کے جو موسٹ کامن فارمز ہیں وہ یہ ہیں، اور اس تک بھی لمیٹڈ نہیں ہے، وہ اس سے ہٹ کر بھی ظاہر ہو جاتی ہے. ریسنٹ پاسٹ میں سمجھتا ہوں دنیا میں ایک بہت بڑا کریٹیو ڈیمانسٹریشن جو ہے نا، وہ فلسطینیوں کی جو ریزسٹنس ہے، میں سمجھتا ہوں کریٹیوٹی کی ایک بہت زبردست ڈیمانسٹریشن وہ بھی ہے. کریٹیوٹی ویسے ایک امتحان بھی ہے ہمارا. اگر علم نافع ہمیں میسر نہ آ سکے تو کریٹیوٹی جو ہے وہ ہمیں تباہی کے راستے پہ بھی ڈال سکتی ہے. یعنی علم نافع کے بغیر ہمارا جوہر تخلیق ہمیں تباہی کے راستے پر بھی ڈال سکتا ہے.
اور علم نافع اور ایمان کے ساتھ کریٹیوٹی جو ہے وہ دنیا کی سپر پاور کو بھی پریشانی میں ڈال سکتا ہے. مطلب آپ دیکھیے کہ وہ مطلب فلسطینیوں کا جو بھی اس وقت ان کی ریزسٹنس ہے اس میں آپ کو ایمان، علم نافع اور کریٹیوٹی ان کا ایک بہت اچھا کمبینیشن نظر آتا ہے. مطلب وہ یقین بھی ہے، کنوکشن بھی ہے اور کریٹیوٹی بھی ہے. تو یہ جو کمبینیشن ہے یہ زندہ قوموں کا کمبینیشن ہے کہ وہ مطلب فکری اعتبار سے بھی، علمی اعتبار سے بھی، ایمانی اعتبار سے بھی، اخلاقی اعتبار سے بھی اپنی برتری ثابت کرتی ہیں. باقی مطلب مالی اور مادی اور سیاسی برتری وہ اللہ تعالیٰ انہیں مطلب عطا کرتا ہے انعام کے طور پہ. معاشی اعتبار سے ان کو جو برتری عطا کرتا ہے وہ بعد میں اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. تو یہ کچھ چیزیں کریٹیوٹی کے حوالے سے جو میں بالکل ایک بیسک سی، یعنی اب تک میں نے دو چیزوں پہ بات کر لی. تعلیم و تربیہ کے تناظر میں کریٹیوٹی کو ہم کس طرح دیکھتے ہیں. دوسری بات وہ جو میں نے کریٹیوٹی کے بارے میں جو ایک بیسک سی کچھ باتیں تھیں. تیسرا جو میرا حصہ ہے آج کا وہ ہے کریٹیوٹی کے یا ہمارا جو تخلیقی جوہر ہے اس کے بڑے مصارف کیا ہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کو اللہ نے کریٹیو بنایا تو اس کے ثبوت میں دلیل کیا ہے؟ پہلا سوال تو یہاں سے شروع ہوگا. تو میں اس کے جواب میں یہ عرض کروں گا کہ زندگی کا جو امتحان ہے وہ انپریڈکٹیبل اور انسین ہے. اصولی طور پر ہمیں کچھ باتیں بتا دی گئی ہیں کہ اس میں آسانی بھی امتحان ہے اور مشکل حالات بھی امتحان ہیں. اس میں مال بھی امتحان ہے، مال کی فراوانی بھی امتحان کی شکل ہے اور مال کی تنگی بھی امتحان کی شکل ہے، اولاد بھی امتحان کی شکل ہے اور ہر چیز یعنی یہ زندگی کا ہر لمحہ ہم امتحان میں ہیں. لیکن یہ جو امتحان جس شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے اور جس ترتیب میں آتا ہے اور جس طرح سے وہ ایک غیر متوقع صورت ہوتی ہے اور وہ جو سچویشن ہوتی ہے وہ انفورسین ہوتی ہے، وہ بالکل ایک نئی ہوتی ہے، بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے. جس سچویشن میں آپ کھڑے ہیں یہ سچویشن ایگزیکٹلی ایسی سچویشن پہلے نہیں آئی، یہ خاص آپ کے لیے ہے. تو اب اس سچویشن کو کیسے ہم رسپونڈ کریں گے یہ ہے ہماری مطلب اس کے لیے جیسے اللہ نے ہمیں ایک نور ہدایت عطا کیا ہے اور اللہ نے ہمارے اندر ایک کریٹیو پوٹینشل بھی رکھا ہے. مطلب کریٹیوٹی جو ہے وہ ہماری جو کریٹیوٹی ہے یہ ایک نیچرل فطرت میں ہماری رکھی ہے، اللہ نے فطری چیز ہے. تو اگر یہ کریٹیوٹی ہمارے اندر نہ ہو تو ہم زندگی کا امتحان کیسے گزاریں گے؟ تو اللہ نے ہر انسان کو اس امتحان میں ڈالا ہے. اس امتحان میں صحیح سے اس میں کامیاب ہو سکے اس کا امکان اس انسان کے اندر رکھا ہے. لہٰذا ہر انسان کو اللہ نے وہ صلاحیت عطا کی ہے. اسی لیے کریٹیوٹی جو ہے وہ کوئی اسکل نہیں ہے بلکہ ایک جوہر ہے. مطلب ایک جیسے ہمارے اندر ایک پوٹینشل ہے جو بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ مدر آف آل اسکلز ہے، مطلب تمام صلاحیتوں اور مہارتوں کی ماں کریٹیوٹی جو ہے نا، اس کے دم سے پھر بہت سی اور چیزیں پیدا ہوتی ہیں. تو کریٹیوٹی کے 3 بڑے مصارف جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم ہیں. اور کریٹیوٹی کا سب سے بڑا مصرف کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارے اندر جو اللہ نے جوہر تخلیق رکھا ہے اس کا سب سے بڑا مصرف یہ ہے کہ ہم شکر ادا کرنے کے نئے حوالے دریافت کرتے رہیں. اور وہ انسان جو اس میں کامیاب ہو جائے گا وہ ایک صحت مند نفسیات کا مالک ہو جائے گا. اس سے زیادہ مطمئن اور اس سے زیادہ ہیلدی سائیکی کسی انسان کی نہیں ہو سکتی. شاکر سے زیادہ صحت مند نفسیات کسی کی نہیں ہوتی. جس سطح کا شاکر ہے وہ اپنے تخلیقی جوہر کو بروئے کار لاتا رہتا ہے اور اس کو شکر ادا کرنے کا کوئی نیا حوالہ، مطلب اس بات پر شکر، یعنی آپ کا جو تخلیقی جوہر ہے وہ بیدار ہے اور مستعد ہے اپنے وجود کی سب سے اعلیٰ ترین ذمہ داری کو نبھانے کے لیے، بلکہ اپنی سب سے اعلیٰ ترین ذمہ داری کو احسن طرح سے نبھانے کے لیے کوشاں ہے. آپ کا وجود پورے طور پر بیدار بھی ہے. اب اس کے لیے وہ جو آپ کا تخلیقی جوہر ہے نا، مطلب یہ وہ مقام ہے جہاں تخلیقی جوہر
یعنی جوہر تخلیق اور جوہر للہیت کی یکجائی پیدا ہو جاتی ہے، ان کے اندر ایک جیسے ایک مناسبت سی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر یہ چیز پیدا ہو جائے تو ہمارے اندر کریٹیو ہونے کا احساس ایروگنس پیدا نہیں کرے گا، خود پسندی پیدا نہیں کرے گا، تکبر پیدا نہیں کرے گا، بلکہ عاجزی پیدا کرے گا۔ ہمارے بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ شکر کا مطلب یہ ہے کہ نعمتوں پر سے اپنے احساس ملکیت کو ہٹا دینا، اپنے استحقاق کو ہٹاتے رہنا، مطلب یہ جو کمال میرے اندر ہے وہ میرا نہیں ہے، وہ اس کا ہے، اس احساس میں جانے کو شکر کہتے ہیں۔ مطلب جو خوبی یا جو کمال بھی میرے اندر نظر آ رہا ہے، چاہے مجھے چاہے کسی اور کو، وہ میرا نہیں ہے، وہ اس کی عطا ہے۔ تو میرے اندر جو خوبی اور کمال کسی کو نظر آیا ہے، اس پر میں تعریف کا مستحق نہیں ہوں، وہ تعریف کا مستحق ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ یہ جو بات ہے نا کہ کریٹیوٹی کا سب سے بڑا مصرف شکر ادا کرنے کے نئے حوالے دریافت، مستقل نئے حوالے دریافت کرتے رہنا ہے۔ یعنی انسان اس بات پر سوچے اور نادم ہو کہ پچھلے کئی دنوں سے کوئی ایسی بات سجھائی نہیں دی جس کے اوپر پہلی دفعہ شکر کیا جائے۔ مطلب میں وہی 5-6 چیزوں پر ہی شکر ادا کرتا رہتا ہوں، میرا ذہن کوئی نئی بات مجھے سجھاتا نہیں ہے کہ جس پہ میں شکر ادا کروں، حالانکہ مطلب اللہ کی نعمتیں کاؤنٹ لیس ہیں۔ تو تم نے کوئی 8-10 کاؤنٹ کر کے کیوں آگے نہیں بڑھتے؟ مطلب اگر اللہ کی نعمتیں کاؤنٹ لیس ہیں تو تم تو 8-10-12 نعمتوں سے زیادہ کاؤنٹ ہی نہیں کرتے، اور 8-10 نعمتوں سے زیادہ جب کاؤنٹ ہی نہیں کرتے تو کوئی کسی نئی نعمت پہ شکر ادا کرنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ ہمارے جوہر تخلیق کا سب سے بڑا مصرف یہ ہے۔ ہمارے جوہر تخلیق کا دوسرا جو مصرف ہے وہ تعلق میں پیدا ہونے والی دشواریوں کو دور کرنا۔ مطلب یہ جو مصرف ہے، اس سے پھر جیسے حکمت ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے، ریلیشن شپس کو مینٹین کرنے میں کریٹیوٹی صرف ہوتی ہے۔ یعنی اپنے تعلق کو استوار رکھنے، اپنے تعلق کو ٹوٹنے نہ دوں، اپنے تعلق کو خراب نہ ہونے دوں، اپنے تعلق کو، کیونکہ تعلق کا ٹوٹنا جو ہے وہ مجھے مطلب میری زندگی میں بے برکتی اور مجھے مطلب میرے لیے ایک بڑے نقصان کی بات ہے تعلق کا توڑنا۔ تو میں اپنے لوگوں سے تعلق کو زندہ رکھوں، تو اس کے لیے یہ کریٹیوٹی کا بہت بڑا مصرف ہے، بہت بڑا مصرف ہے۔ ایک انسان جو بہت کریٹیو ہے اور اپنے آپ کو بہت کریٹیو سمجھتا ہے، اگر اس کو شکر ادا کرنے کا کوئی نیا حوالہ نہیں سمجھ میں آیا ہے اور 3 دن گزر گئے، 4 دن گزر گئے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ کریٹیوٹی کو جو سب سے بڑا مصرف ہے اس کے اندر نہیں کھپا پا رہا۔ اسی طرح اگر وہ بہت کریٹیو ہے اور لوگوں کے ساتھ اس کی نہیں بنتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کریٹیوٹی کا یہ بہت بڑا ڈومین ہے نا۔ مطلب آپ اپنے تعلق کو، یعنی ریلیشن شپس مینٹین کرنے میں میری کریٹیوٹی کنزیوم ہو، میری مطلب میں، یہ مصرف ہے کریٹیوٹی کا، بڑا مصرف ہے۔ یہ بات واضح ہو رہی ہے، تعلق کو ٹوٹنے سے بچانا۔ تیسرا جو مصرف ہے، اور یہ بھی بہت بڑا مصرف ہے، اس کو ہم کہتے ہیں پرابلم سالونگ۔ اپنے سچ کے راستے میں آنے والی دیواروں کو ہٹاتے چلے جانا یا گراتے چلے جانا۔ آبسٹیکلز آپ کو روکنے میں ناکام ہو جائیں تو یہ ہے مطلب آپ اپنا راستہ بنا سکیں۔ آپ دیکھیں پانی جو ہے وہ اپنا راستہ، پانی کے سامنے اگر کوئی دیوار آ جائے تو پانی اپنا بعض اوقات دیوار کو گراتا ہے، بعض اوقات دیوار میں سوراخ کرتا ہے، بعض اوقات دیوار کو اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے، بعض اوقات دیوار سے ٹکرانے، دیوار سے نہیں الجھتا بلکہ دیوار کو ادھر ہی رہنے دیتا ہے اور وہ کہیں اور سے نکل جاتا ہے، لیکن اپنا سفر نہیں روکتا۔ تو یہ جو بات ہے نا، مطلب پرابلم سالونگ، اور پرابلم سالونگ کے اندر پھر 2 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جیسے ہماری بقا کی ضروریات ہیں، مطلب آپ کو سردی لگ رہی ہے اور آپ کے پاس کوئی گرم کپڑے نہیں ہیں، تو آپ نے پرابلم سالو کرنے کے لیے کوئی مطلب جو چیلنج آ رہا ہے اس کو سالو کرنے کے لیے آپ نے کوئی انتظام کر لیا، اس میں آپ کی کریٹیوٹی استعمال ہوئی۔ آپ نے کہا چلو بھئی ابھی ہم کھانے میں ایسی چیز کھا لیتے ہیں جس سے ہمیں ذرا گرم ہو جائیں، یا ہم اپنے کمرے کو ایسا کر لیتے ہیں جس سے ہمیں سردی کم لگے۔ تو
سردی سے بچاؤ، یعنی جو آپ کی نیڈ آف سروائیول ہے نا، اس کے اوپر آپ مطلب آپ کی کریٹیوٹی، پرابلم سالونگ کا ایک ایسپیکٹ یہ ہے. پھر پرابلم سالونگ کا ایک اور ایسپیکٹ ہے، جیسے وہ ہم اپنی اکنامک اسٹرگل کے اندر بھی یہ کرتے ہیں، یا ہمیں اپنی پرابلم سالونگ کا ایک اور ایسپیکٹ ہے جیسے ہم اپنی لائف میں جو بھی سچویشنز ہوتی ہیں، جو بھی چیلنجز آتے ہیں، ان چیلنجز کو ہم ان کو سالو کرتے ہیں، ان چیلنجز کو ڈیفائن کرتے ہیں، ان چیلنجز کو پھر ہم ریزالو کرتے ہیں. تو یہ سب کریٹیوٹی کے فنکشنز ہیں، اور یہ اللہ نے ہمارے اندر رکھا ہے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہمیں باہر سے آتا ہے، بس یہ ہم اپنے اندر اپنے آپ کو سمجھنے کا انسان کو موقع ملے تو وہ اپنے اندر سے ہی مطلب دریافت کرتا ہے کہ اچھا یہ سارے خزانے، اتنا بڑا خزینہ میرے اپنے اندر موجود ہے، میں اس کو دیکھوں، اللہ کا شکر ادا کروں. اچھا، اب کرنے کے کچھ کام کیا ہو سکتے ہیں؟ تو یہ بہت سیدھی سادی سی بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے شروع میں مثال دی تھی نا کہ کریٹیوٹی کو، مطلب اگر ہم وہ والی میٹافر لے لیں جو میں نے کمرے اور بچے کے چلنے اور دوڑنے کی صلاحیت سے متعلق کہی تھی، تو اس کو تھوڑا سا ایک مواقع ملیں اپنے اختیار اور اپنے ذہن کو استعمال کرنے کے. اگر میں یہ کہوں کہ اپنے ذہن کو اپنے اختیار سے استعمال کرنے کا موقع ایک بچے کو کتنا ملتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک اصولی سوال ہو گیا. دوسرا، اگر میں اس کے ساتھ ایک اور چیز ایڈ کروں کہ اس بچے کو ہم اسٹریس سے کتنا بچاتے ہیں، تو اگر ہم ان دو چیزوں کو مد نظر رکھ لیں کہ اسٹریس سے ہم بچائیں اور اپنے ذہن کا استعمال اپنے اختیار سے وہ کر سکے، تو یہ ایک بہت بہتر بات ہوگی. اور کچھ یعنی جس سے وہ متاثر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہم ہر بچے سے اگر ہم ایک یونیفارمٹی ایکسپیکٹ کریں، ہم چاہیں کہ ہر بچہ، آپ کے اگر 4 بچے ہیں یا آپ کی کلاس میں 15-20 بچے یا 25-30 بچے ہیں، ان سب سے آپ ایک ہی جیسا عمل چاہیں کہ بھائی مطلب سب لوگ اس کام کو سب لوگ اسی انداز سے اتنے وقت میں کر دیں، کسی کسی چیز میں ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر جو بھی آپ کا لرننگ کا اور ایجوکیشن کا پروسیس ہے اس میں اگر یہی چلتا رہے تو بات نہیں بنتی. اور یہ مطلب یونیفارمٹی کو اسٹیبلش کرنا یہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا ایک ایسا پرابلم ہے جس کی وجہ سے کریٹیوٹی متاثر ہوتی ہے، تو اس کو دیکھنا چاہیے. اسی طرح کچھ لوگ بہت کمپیریزن کرتے ہیں، اپنے آپ کو بھی دو لوگوں سے کمپیئر کرتے ہیں. وہ انسان جو اپنا موازنہ لوگوں سے کرتا رہتا ہے اس کی کریٹیوٹی بہت آگے نہیں بڑھ پاتی، وہ ایک متاثر ہوتی ہے. اور اسی طرح خود اعتمادی کی کمی ہے، اس کی وجہ سے بھی کریٹیوٹی کا اظہار نہیں ہو پاتا، کریٹیوٹی سپریس ہو جاتی ہے، اندر موجود ہوتی ہے لیکن اس کا اظہار نہیں ہو پاتا. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. کنفیوژن بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے. اگر میں یہ کہوں کہ ہماری عمر کے لوگوں میں کریٹیوٹی کے متاثر ہونے کی سب سے بڑی وجہ کنفیوژن ہے. ہماری عمر میں اگر ہمارے کریٹیو پوٹینشل سے ہم ٹھیک سے استفادہ نہیں کر پا رہے تو یا وہ کھل کے سامنے نہیں آ رہا، اس کی بہت بڑی وجہ ہے کہ کنفیوژن بہت ہے. کلیئرٹی جتنی ہوگی اتنا آپ اپنے کریٹیو پوٹینشل کو استعمال کر پائیں گے. اسی طرح دوسروں سے موازنہ کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم جیسے میں نے کہا، یا خود اعتمادی کی کمی، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری عمر کے لوگوں میں مطلب یہ پرابلم ہو سکتا ہے. باقی بچوں کے ساتھ جو ہے وہ چند چیزیں اور دیکھ لیں کہ بھائی ہم رسک ٹیکنگ کو، بعض لوگ ایسے کام کرتے ہیں کہ رسک کو بالکل ایلیمینیٹ کر دیتے ہیں. مطلب رسکس کو ہم ریڈیوس کریں لیکن رسکس کو ہم ایلیمینیٹ اگر ہم کر دیں گے تو زندگی کا لطف بھی اور زندگی کی جو ٹیچنگ ویلیو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. مطلب لائف خود بھی ایک ٹیچر ہے اور لائف کے اندر ایک ایکسائٹمنٹ ہے،
اور اس کا تعلق رسکس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو کسی ایک جائز سطح پر رسکس ہونے چاہیے. اب اس کے لیے بھی حکمت چاہیے، سمجھ چاہیے کہ ہم بعض یعنی کتنے ہم رسکس کو رکھیں. ہمارے بچوں کی زندگی میں نا بعض لوگ حد سے زیادہ آسانیاں پیدا کرتے ہیں، اور جو کریٹیوٹی کے راستے میں ایک بڑا پرابلم جو یہ بھی ہے کہ بچوں کی زندگی جیسے وہ چیلنج ڈپرائیوڈ چائلڈہڈ جو ہے نا، وہ بھی کریٹیوٹی کے راستے میں مشکلات پیدا کرتا ہے. مطلب وہ بچہ جس نے چیلنجز نہیں دیکھے، کبھی کوئی چیلنج فیس نہیں کیا، جس کو ایسی زندگی ملی جس میں رسکس کو بالکل ختم کر دیا گیا ہو، جس میں تو اگر رسکس کو بالکل ہی ختم کر دیا اور چیلنجز بالکل ہی ختم کر دیے اور دیر واز نو چیلنج، تو وہ بھی پھر ایک مطلب اس کی کریٹیوٹی تو چیلنجز کی مرہون منت ہوتی ہے. اور ایک بڑی اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ جو کریٹیوٹی کوئی بہت فیوریبل کنڈیشنز میں نہیں آتی کہ سب کچھ بہت اچھا تھا اور سب بڑا زبردست تھا، بلکہ وہ نامساعد حالات جو ہیں وہ کریٹیوٹی کو نرچر کرتے ہیں. آپ دیکھیے مطلب اس کو ایک تجربہ کرنا تھا، اس تجربے کے لیے جو ساز و سامان چاہیے تھا وہ اس کو اویلیبل نہیں تھا، یا اس ساز و سامان کی قیمت بہت زیادہ تھی، وہ خرید نہیں سکتا تھا. لہٰذا اب اس نے اپنے تجربے کے لیے جو ساز و سامان اس کو ڈھونڈنا تھا، اس کے لیے اس نے بڑا انتظار کیا، یا اس نے اس ساز و سامان کی جگہ کچھ اور اس کے متبادل سوچے، اور مطلب وہ کسی اور چیز کی مدد سے اس نے وہی کام لیا جو مطلب آئیڈیلی کسی اور چیز سے کرنا تھا. چیلنج جو ہے نا وہ لائف میں رہنا چاہیے اور رسک ٹیکنگ ہونی چاہیے. اسی طرح کریٹیوٹی میں ایک اور ایسپیکٹ ہے کہ وہ بحیثیت والدین اور اساتذہ ہمیں جس کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ اوور انسٹرکشن جو ہے نا اور اوور انسسٹنس، اس سے ہم اپنے آپ کو روکیں. حد سے زیادہ بتانا نہیں ہے، حد سے زیادہ سمجھانا نہیں ہے، یعنی کم بتانا اور کم سمجھانا، اس سے کام چلانے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو ہولڈ کریں. اور اوور انسسٹنس کا مطلب جیسے اصرار نہیں کرنا، اسی طریقے سے کرو، اسی چیز کو کرو، ایسے ہی کرو. کس طریقے سے یہ کام نہیں کرنا، یہ آپ کے بتانے سے سمجھ میں نہیں آئے گا، ٹھوکر کھانے سے سمجھ میں آئے گا. یعنی جب وہ اس طریقے سے کرنے کی کوشش کریں گے اور اس سے وہ مطلوبہ نتائج نہیں نکلیں گے یا بہت زحمت ہوگی، تو ان کو سمجھ آئے گا کہ اچھا اس طرح سے یہ کام نہیں کرنا. تو وہ اس کو جس طرح مطلب یہ ان کے لیے ایک لرننگ اپرچونٹی ہوگی، یہ بھی ایک سیکھنے کا یہ بھی معاملہ ہوگا. اسی طرح ڈسکریج کرنا جو ہے نا کہ تم نہیں کر سکتے، تم سے نہیں ہوگا، کسی بچے پر آپ اعتماد نہیں کرتے اور آپ کو اس سے کوئی اچھی توقع ہی نہیں ہے، اچھی امید ہی نہیں ہے، تو نا امیدی جو ہے وہ بھی کریٹیوٹی کی قاتل ہے. مطلب ہم نا امید ہو جائیں کسی بچے سے یا بچہ خود نا امید ہو جائے، وہ بچہ اس مسئلے کا کوئی کریٹیو سلوشن نہیں نکال سکتا. اب آپ فلسطینیوں کو دیکھیے نا کہ مطلب انہوں نے ان کا جو بھی کارنامے ابھی وہ ماشاءاللہ جو کر رہے ہیں اس میں کریٹیوٹی کتنی نظر آتی ہے. مطلب کیا کیا انہوں نے حرکتیں کی ہیں، تو وہ کریٹیو انہوں نے مطلب تو وہ آپ کو نظر آئے گا کہ علم نافع، تیقن، کریٹیوٹی اور نامساعد حالات، مطلب انفیوریبل کنڈیشنز ہیں، لیکن وہ نا امید نہیں ہوئے. یہ حالات اگر وہ اس کا اسٹریس لے لیتے نا تو ان کا کریٹیو پوٹینشیل لاک ہو جاتا. مطلب وین وی آر انڈر اسٹریس وی پرفارم ایٹ ویری ویری لو لیول. مطلب ہم ہارڈلی 2% آف اوور ٹوٹل پوٹینشیل پہ پرفارم کرتے ہیں جب ہم انڈر اسٹریس ہوتے ہیں. ہم لاک کر لیتے ہیں اپنے آپ کو، ہم حشرات الارض کی سطح پر ایک انسان بنے کھڑے ہوتے ہیں. تو ہمیں اپنے ساتھ ایک کام کرنا چاہیے کہ ہم یہ ذمہ داری ایمان اور جذبہ شکر
یعنی ایمان سے پیدا ہونے والا جذبہ شکر جو ہے وہ ہمیں اسٹریس سے نکالتا رہتا ہے، وہ ہمیں اضطراب سے نکالتا رہتا ہے، وہ ہمیں نا امیدی سے نکالتا رہتا ہے، وہ ہمیں بے یقینی سے نکال لیتا ہے، مطلب وہ بالکل ہمیں جیسے ریفریش کرتا رہتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ مطلب میرا خیال ہے کہ جتنا یقین گولیوں اور بموں کی بوچھاڑ میں ایک فلسطینی کو ہوگا، اس وقت بہت سے مسلمان یقین کی اور امید کی اس سطح پر نہیں کھڑے جو کہ شاید اس سے زیادہ اچھے حالات میں ہوں۔ تو یہ میں صرف یعنی سرکمسٹانسز سے زیادہ وہ جو انسان کا اپنا ایک ارادہ ہے، یقین ہے، یہ بہت اہم بات ہے۔ یہ کچھ فیکٹرز ہیں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے جو رسپانسز ہیں، بچے کا اپنے اوپر یقین تو متاثر نہیں کر رہا۔ مطلب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بھی کریٹو، اتنا کریٹو ہو کہ کوئی بہت کسی بڑے کاز کے لیے کوئی بہت بڑی اسٹرگل میں حصہ لے اور اس میں ایک بہت ایفیکٹو ثابت ہو، بہت ایفیکٹو ثابت ہو، تو اس کے لیے اس کا کریٹو پوٹینشیل بروئے کار لانا ضروری ہے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پھر اسٹریس میں نہ ہو، وہ شکر کے جذبے میں ہو، اس سے وہ مطلب وہ رسک ٹیکر ہو، وہ انیشیٹ کرے، اور وہ اس کا اپنے اوپر یقین ہو، وہ نا امید نہ ہو۔ یہ کچھ موٹی موٹی باتیں ہیں، بہت سمپل سی باتیں ہیں یہ۔ اور اسی طرح اگر ہم یہ کہیں کہ بھائی اب کچھ بہت اسپیسیفک ایگزامپلس اگر ہم دیکھ لیں، اگر آپ میں سے کسی کے بچے 4-5 سال کے ہیں اور آپ انہیں کچھ سکھاتے ہیں تو کیا کیا جائے، مطلب کیا کیا کریٹیوٹی کے اظہار کے مواقع کیسے دیے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک نظم بچے پڑھ رہے ہیں تو بچوں سے کہا جائے اس کو کس کس طرح سے گایا جا سکتا ہے، یا ایک جملہ ہے اس کو کس کس لہجے میں بولا جا سکتا ہے۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ امکانات کی طرف بڑھنا، امکانات دریافت کرنا، کریٹیوٹی جو ہے وہ امکانات کی دریافت ہے، کریٹیوٹی جو ہے وہ حل کی طرف بڑھنا ہے۔ آپ کسی بچے کو اردو یا انگریزی میں جو حروف لکھواتے ہیں، تو اگر ہم ایک بچے کو ایکٹیویٹی دیں اور چلے میں آپ کو ایک مطلب 2 منٹ کی 1 منٹ کی ایک ایکٹیویٹی ہے، آپ کے نام کا جو پہلا لیٹر ہے، جیسے اگر آپ کا نام عائشہ ہے تو آپ کے نام کا پہلا لیٹر اے ہے انگریزی میں، اور اردو میں عین ہے۔ تو اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ اپنے نام کے پہلے حرف کو کتنی طرح سے لکھ سکتی ہیں کہ وہ دیکھنے میں پہچان لیا جائے کہ یہ اے ہے، یعنی آپ کے نام میں جو اے نیس ہے وہ ریٹین رہے، وہ مینٹین ہو، لیکن وہ اے کی کتنی ویریشنز آپ کریٹ کر سکتی ہیں۔ تو یہ ذرا ایک چھوٹی سی ایکسرسائز کیجئے، کتنے مختلف انداز سے آپ اے لکھ سکتی ہیں جس کو دوسرا آدمی پہچان لے کہ یہ اے ہے، لیکن وہ اے کی بہت ساری جیسے فونٹس نئے نئے بنائیں آپ اے کے، یا جو بھی آپ کا نام۔ آپ میں سے کتنے لوگوں نے 5 سے زیادہ فارمز کریٹ کی، اور 10 سے زیادہ بھی کسی نے کی؟ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ہم بچوں کو ABCD جو سکھاتے ہیں وہ تو اس کا بالکل اپوزٹ طریقہ کار ہے۔ وہ یہ ہے کہ بھئی یہ لائن سے اوپر رہنا چاہیے اور اس کو ایسا ہونا چاہیے، مطلب جس طرح سے ایک خاص انداز سے لکھا گیا ہے اسی پر انسسٹ کرتے ہیں نا، مطلب ہم نے اس کی ویریشن کو تو ہم ٹالریٹ نہیں کرتے۔ اصل میں جو بنیادی بات ہے نا، یہ جو ABCD ہے، اس کے اندر جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ بیٹا اس کو کسی بھی ایسی طرح لکھو جس کے نتیجے میں اس کا اے ہونا پہچان لیا جائے۔ اگر تم نے اس کی کوئی ویریشن ایسی پیدا کر لی جس کے باوجود، ویریشن پیدا ہونے کے باوجود اس کی جو بنیادی فارم ہے اس کے اندر اے ہونے کی کوئی بنیادی صفت موجود رہے جس سے یہ اے کے طور پہ پہچان لیا جائے، تو یہ ہے کامیابی۔
اصل کامیابی یہ نہیں ہے کہ تم سب لوگوں کا اے ایک جیسا ہو جائے، تم سب لوگوں کا ایف ایک جیسا ہو جائے، یہ اصل کامیابی نہیں ہے، بلکہ تم سب نے اپنے اپنے طریقے سے ایف بنایا، لیکن ان سب ایف کے اندر وہ جو قدر مشترک تھی، ایف کا کوئی بیسک اسٹرکچر تھا، یا ایف جو اس کے اندر ایک اس کا جو ایسنس آف ایف تھا نا، وہ اس کی ایک بنیادی فارم کے اندر تھا. تو آپ سب نے چونکہ وہ بنیادی فارم کا لحاظ رکھا ہے، یعنی اس کے نتیجے میں وہ ایف سب کے مختلف ہیں لیکن سب ہیں اصل میں ایف. تو ہو سکتا ہے پوری کلاس مل کے یا 4 بچے مل کر کوئی 100 اقسام کے یا 50 اقسام کے ایف پروڈیوس کریں، لیکن وہ ہوں گے ایف. تو یہ جو کیلیگرافی کا بھی جو علم پیدا ہوا ہے، اس کے اندر اصل میں محبت اور خوبصورتی، یعنی ہمیں خوبصورتی، ہم یعنی یہ جو کلام ہے یا یہ جو ٹیکسٹ ہے، اس ٹیکسٹ سے ہمیں بہت محبت ہے، اس کی ہم بہت قدر کرتے ہیں اور اس کو بہت خوبصورت شکلوں میں پیش کرنا چاہتے ہیں، اس کی خوبصورت ترین شکلوں میں اس کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں. تو جو کیلیگرافی ہے وہ لو اور بیوٹی کا جو پیشن ہے، یہ ایک آرٹ کی فارم میں پھر وہ مینیفیسٹ ہوتا ہے. میں ایک اور کریٹو ایکسرسائز شیئر کرتا ہوں. ایک ایکسرسائز جیسے میں نے یہ کہی نا، یہ ایکسرسائز بڑی عمر کے بچوں کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. دوسری ایکسرسائز یہ ہے کہ اقبال کا یا کسی کا بھی کوئی شعر، آپ نے کہا کہ اس شعر کو، اس کے اوپر کوئی دھن بنائیے، اس کو اگر گنگنایا جائے، اس کو گایا جائے تو کیسے گایا جائے گا. اور بچوں نے اپنی سمجھ سے، مختلف بچوں نے اس کو گانے کی کوشش کی اور بچوں نے اس کو گنگنایا. اور پھر آپ نے کہا کہ اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کیا پہلے سے کسی نے گایا ہوا ہے. تو پھر آپ نے اس کو، جیسے کسی نے اس کو کوئی اپنے خوبصورت انداز میں ترنم میں پڑھا ہے، تو پھر آپ نے کسی اور کے ترنم میں سنا، اور پھر بچوں نے بھی اپنے اپنے ترنم، اپنی اپنی جو ہے وہ اس کی ایک کوشش کی. تو یہ جو بچوں نے اس کا ایک ردم پروڈیوس کیا، یہ بھی ایک بہت خوبصورت بات ہے. قرأت جو ہے، قرآن کو مختلف لہجوں میں، مختلف لہن میں پڑھنا، اور اس کے اندر ایک ہر ایک کا، بلکہ آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف لوگ ان کی قرآن سے، اس میں 2 باتیں، محبت ہے قرآن سے، یعنی قرآن کی تلاوت بہت محبت کے ساتھ ہے، اور وہ جو تلاوت ہے وہ خوبصورت بھی ہو، یعنی وہ انسان جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اسے قرآن سے بہت محبت ہے اور اس کو ایک بڑا لطف آتا ہے، اور پھر وہ چاہتا ہے کہ یہ بہت خوبصورت بھی ہو، اللہ کا کلام، اتنا عظیم الشان کلام بہت خوبصورتی کے ساتھ میں تلاوت کروں. اب وہ ہر انسان اپنی اپنی یونیک کریٹو پوٹینشل کی بیسس پر، ہر ایک کا لہجہ مختلف ہے، کسی نے کسی چیز پر، یعنی بنیادی تجوید سب کی ٹھیک ہوگی، لیکن سب کی قرأت اور سب کی لہن اور سب کے انداز میں کچھ فرق ہوگا. وہ جو فرق ہے وہ ہر انسان کی اپنی ایک، اللہ نے اس کے اندر ایک تخلیقی جوہر دیا ہے. وہ جو ایف بناتے ہوئے جس چیز کا خیال کیا تھا کہ ویریشن ایسی، مطلب ہمیں اس کے اندر کوئی ویریشن لانی ہے لیکن وہ ایف لگے، ایسا نہ ہو کہ اتنی ویریشن ہو جائے کہ وہ ایف نہ لگے. تو یہ قرأت بھی، مطلب آپ کو تجوید کے بنیادی اصولوں کا خیال کرتے ہوئے آپ اپنے لہجے میں، اپنے انداز میں پڑھتے ہیں، اس میں آپ، اور وہ ایک حسن ہوتا ہے، ایک محبت ہوتی ہے اس کے اندر. بہت سے لوگ ہیں انہوں نے اس کے اوپر کام کیا. آپ واقف ہیں کین رابنسن نے کام اس پہ کیا تھا، اس پہ ایڈورڈ ڈی بونو نے بھی کچھ کام کیا تھا، اس پہ بہت سے لوگوں نے وہ جو ایک مختلف ایکسرسائزز کچھ لوگوں نے سجیسٹ کی، اور بڑی انٹرسٹنگ ایکسرسائزز ہیں کہ کسی ایک چیز کے ان یوزول استعمالات آپ سوچیں. مثال کے طور پر وہ ایک جیم کلپ ہوتا ہے یا ایک پیپر کلپ ہوتا ہے، اس پیپر کلپ کے کیا استعمالات جو ان یوزول ہیں وہ آپ سوچیے. غالباً یہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ ہاؤ ٹو ہیو اے بیوٹیفل مائنڈ جو کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے کچھ ایکسرسائزز دی ہیں، اس میں سے ایک میرے ذہن میں بھی ایک مثال آ رہی ہے. تو یہ ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنے ذہن کو امکانات کی تلاش میں پھیلاتے ہیں، نکالتے ہیں. مطلب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا
مثال کے طور پر اگر میں یہ کہوں کہ ایک پینسل ہے، پینسل کا ایک بنیادی کام ہے لکھنا، یعنی پینسل سے ہم لکھتے ہیں، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ اس پینسل کے اور کیا استعمالات ہو سکتے ہیں جو کہ کچھ اور ہو سکتے ہیں، اس کو سوچئے، تو اس کو سوچنے کے نتیجے میں ذہن کو ایک مشق ملے گی، ایک ایکسرسائز ہوگی، اور وہ ایکسرسائز یہ ہوگی کہ ذہن اس کے کچھ ایسے استعمال تلاش کرے، کچھ ایسے امکانات دریافت کرے جو اس پینسل سے مطلب تعلق نہیں رکھتے. تو یہ جو ایکسرسائز ہے یہ اپنی جگہ بہت مفید ہے. مطلب اگر ہم کچھ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے یہ ایکسرسائز کریں کہ اچھا ایک پینسل کے کتنے استعمالات آپ سوچ سکتے ہیں لکھائی سے ہٹ کر، اور بچے اس کے استعمالات سوچیں، تو یہ ایک مشق ہے، اور یہ بھی اس کو ایک جیسے ہیلپ کرتی ہے کہ اور کیا کیا پاسبلٹیز ہیں جن کو ہم تلاش کریں. تو یہ کچھ میں نے موٹی کچھ چیزیں میرے ذہن میں آ رہی تھیں، اور بھی ہیں بہت ساری، لیکن میں ابھی اس وقت چونکہ وقت کم ہے میں ابھی یہاں پہ روکتا ہوں، اور آپ کے ذہن میں اگر کچھ سوالات ہوں تو ضرور کیجیے گا. میں یہاں پہ اپنی بات کو روکتا ہوں، اور اللہ ہمیں اپنے وجود کی تمام صلاحیتوں کو ان کی قدر کرنے، ان کو پہچاننے، ان کا شکر ادا کرنے، اور اس کو کسی درست مصرف میں، بلکہ جو اعلیٰ ترین مصرف ہے بندگی کے مقاصد کے حصول میں، کھپانے کی توفیق دے. یعنی رب کریم نے ہمیں جو صلاحیت اور جو خیر ہمارے اندر رکھی ہے اس کو ہم پہچان بھی سکیں، اس کو ہم اس کی قدردانی بھی کر سکیں، اس کا شکر بھی ادا کر سکیں، اور جس مقصد کے لیے رب کریم نے ہمیں یہ صلاحیتیں اور وسائل عطا کیے ہیں ہم انہی عظیم ترین مقاصد کے حصول میں ان وسائل کو کھپا بھی سکیں. اور اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں مطلب جب ہمارا اس بات پہ امتحان ہوگا کہ تو نے اپنی کریٹیوٹی کا کیا استعمال کیا، پیسہ کمانے کے نئے منصوبے بناتا رہا، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں کیا، تم نے اپنی کریٹیوٹی کا کیا استعمال کیا، لوگوں کو دھوکہ دینے میں استعمال کیا. مطلب دھوکہ دینے میں بہت کریٹیوٹی استعمال ہوتی ہے، لیکن جیسے میں نے کہا تھا نا کہ علم نافع سے محرومی کے نتیجے میں تخلیقی جوہر انسان کو تباہی کے راستے پہ ڈال دیتا ہے. تو ایٹم بم بنانے میں بھی کریٹیوٹی ہے، دھوکہ دینے میں بھی کریٹیوٹی ہے، فراڈ کرنے میں بھی کریٹیوٹی ہے، اور بہت سے ممالک میں تو وزیر اعظم بننے میں بھی اور دوسرے مناصب پہ پہنچنے میں بھی کافی مطلب ایسی چیزیں کرنی پڑ رہی ہیں، سیاست کرنے میں، الیکشن جیتنے میں، فوج کو چلانے میں، عدلیہ کو چلانے میں، قوم کو بیوقوف بنانے میں، سب چیزوں میں. لیکن وہ علم نافع سے محرومی کے نتیجے میں جو کریٹیوٹی ہے وہ تباہی کا راستہ ہے، اور بظاہر اس کی مطلب فوری منفعت کہیں نظر آ بھی جائے لیکن وہ اخروی منفعت سے تو ہمیں محروم کر دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کریٹیوٹی کا غیر نافع استعمال سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، اور اگر ہم سے ہوا ہے تو اللہ اس پہ ہمیں معاف کرے، ہماری اصلاح فرمائے، اور ہمیں اپنی ہر صلاحیت کا کوئی نافع استعمال کرنے والا بنائے. سر میرا سوال تھا کہ جیسے بیٹا ہے تو اس کو ماشاءاللہ وہ مطلب روز اس کی کوئی نہ کوئی ایک پروڈکٹیو چیز وہ کر رہا ہوتا ہے، 7 سال کا ہے، 6.5 سال کا ہے، تو مطلب اس کو سارے مواقع دیے گئے ہیں کہ وہ جو بھی جیسے اس نے اگر ایک وینڈنگ مشین بنانی ہے تو وہ گھر سے ساری چیزیں اکٹھی کر کے، جیسے شو باکس لیا یا کوئی کارٹن لیا اور اس نے ساری چیزیں اکٹھی کر کے وینڈنگ مشین بنا لی. اٹس جسٹ این ایگزامپل. مطلب وہ کچھ نہ کچھ روز میرے گھر میں بن رہا ہوتا ہے اور میں نے اس کو کبھی ٹوکا نہیں، ہمیشہ انکریج ہی کیا ہے. تو اس سے اگلا سٹیپ کیا ہوگا؟ مطلب جو ابھی آپ نے بتایا وہ سب ہو رہا ہے، تو اس سے نیکسٹ سٹیپ کیا ہوگا اس کو مزید نرچر کرنے کے لیے؟ نہیں بس الحمدللہ میں نے جیسے یہ بات عرض کی کہ ایک نیچرل سی چیز ہے نا، اس کو ہم اس کو کریٹیوٹی کو انہینس کرنے کے لیے کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اللہ نے اس کے اندر رکھی ہوتی ہے، اور بس ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے جس سے یہ متاثر ہوتی ہے یا جس کی وجہ سے اس کا استعمال ترک ہوتا ہے. باقی بس اپنے بچے کو محبت دیجیے، تعلق دیجیے، اس کو مواقع دیجیے ان چیزوں کے. اور جیسے میں نے یہ بات عرض کی کہ علم نافع اور کریٹیوٹی دونوں کا جڑنا، تو یہ آہستہ آہستہ ان چیزوں پہ دعا دیجیے ان کو. ٹھیک ہے.
سر میرا سوال یہ تھا کہ اگر ایک بندے کو بعد میں ریئلائز ہو کہ اس میں اعتماد کی بھی کمی ہے اور کریٹیوٹی بھی اس کی وجہ سے متاثر ہو رہی ہے، تو اس کو مطلب گرون اپ ہے، اس کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس کو ایک ایکسرسائز جو اپنے ساتھ بالکل اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے نا، اگر کسی کے ساتھ یہ پرابلم ہو کہ اعتماد کی کمی ہے اور وہ گرون اپ ہے، تو ایک ایکسرسائز اپنے ساتھ کرے، اور وہ یہ کرے کہ اس کے اندر رب کریم نے جو جو امکانات یا جو جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیا کیا خوبیاں اور کیا کیا کمالات رکھے ہیں، اس کو تلاش کرے، اور جب وہ سارے تلاش کرنا شروع کرے، اس کو لکھے، اور پھر ہر ایک کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرے، اور مطلب شکر اس طرح ادا کرے کہ یہ جو صلاحیت ہے یہ آپ نے مجھے دی ہے. مطلب مثال کے طور پر اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ مطلب آپ کے ذہن میں آئیڈیاز آتے ہیں، اس پہ اللہ کا شکر ادا کیجئے. جب آپ اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کریں گے تو خود پسندی پیدا نہیں ہوگی، بلکہ عاجزی اور انکساری پیدا ہوگی. یہ اللہ کا کی رحمت ہے کہ میرے ذہن میں اچھے آئیڈیاز آتے ہیں، میرے ذہن میں اچھے خیالات آتے ہیں، الحمدللہ یہ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے. یا آپ کی گفتگو جو ہے وہ لوگوں کی سمجھ میں آتی ہے، لوگ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو بات کرنے کی صلاحیت اللہ نے عطا کی ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کیجیے. اچھا، اپنے اندر جو کمال اور خوبی ہے اس کو تلاش کرنا بھی کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم اپنے وجود کا شکر ادا کر سکیں. اگر ہمیں اپنے وجود میں کوئی خیر اور خوبی نظر ہی نہیں آ رہی تو ہم اس پہ کیا شکر ادا کریں گے؟ مطلب وہ تو کھوکھلا شکر ہوگا. مطلب یا اللہ آپ کا بڑا شکر، ویسے تو میرے اندر کوئی ڈھنگ کی چیز رکھی تو نہیں ہے آپ نے، مجھے کسی قابل تو بنایا نہیں ہے، میں تو ایسے ہی ہوں، میرے اندر تو کوئی بھی کمال اور خوبی مجھے نظر ہی نہیں آئی ہے، بس اس کا شکر. تو مطلب یہ تو کھوکھلا سا شکر ہے نا. مطلب اپنے اندر بہت سے کمالات اور خوبیاں دیکھ پانا، یہ پہلی بات ہے. اور پھر اپنے اندر جو خوبیاں اور کمالات مجھے نظر آئے ہیں ان کو اپنا نہ سمجھنا، ان کو اپنا نہ تو حق سمجھنا، نہ ان کو اپنی کسی محنت کا حاصل سمجھنا. تو اس کا کریڈٹ مجھے نہ ملے، اس کا کریڈٹ اسی ذات کو ملے جس کی طرف سے مجھے یہ مطلب یہ جو میرے اندر کمال ہے یہ اس کا عطا کردہ تحفہ ہے، میری کی ہوئی محنت نہیں ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ ہماری ذہنی صلاحیتیں، ہماری جو بھی ہمارے اندر کمالات ہیں، صلاحیت ہے، اس کے اندر برکت پیدا ہوتی ہے جب ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں. میں بہت سے جب لوگوں سے ملتا ہوں جن کے اندر کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے، تو میں جب ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے اپنے اندر کوئی کوالٹی نظر آتی ہے، تو وہ کوالٹی ان کو اپنے اندر کوئی کوالٹی عموماً ایسا ہوتا ہے کہ نظر نہیں آتی. اور پھر میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا اپنے اندر موجود کسی کوالٹی کا نام لے کے اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کیا ہے؟ یا اللہ آپ کا کتنا احسان ہے کہ میری آئی سائٹ بالکل ٹھیک رکھی ہے. مطلب یا اگر میری آئی سائٹ میں کوئی کمزوری تھی تو اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے گلاسز عطا کر دیے، اور گلاسز اور آئیز میری آنکھوں مطلب اللہ نے پھر بھی مجھے گلاسز لگانے کے بعد مجھے چیزیں نظر آ جاتی ہیں. سبحان اللہ، مطلب یہ بھی ایک کمال ہے. مطلب یہ بھی اللہ کا کتنا احسان ہے. اللہ نے مجھے، یعنی ہر انسان کو اس بات پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اس کو خوبصورت بنایا، اس لیے کہ اللہ نے یہ بات اپنے کلام میں ارشاد فرمائی کہ ہم نے انسان کو مطلب اس کو اللہ کا ایک نام المصور بھی ہے نا. اللہ تعالیٰ انسانوں کو صرف پیدا نہیں کیا ہے اس نے، بلکہ اس کو خوبصورت شکل میں دنیا میں بھیجا ہے انسانوں کو. تو اپنے وجود کے اندر جو خوبی ہے، خیر ہے، کمال ہے، اس کو محسوس کرنا، اور اس کو اللہ کا عطیہ، اللہ کی عطا سمجھنا، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا. اور پھر بس اللہ سے یہ کہ یا اللہ یہ جو آپ نے میرے اندر رکھا ہے اس کا کوئی غلط استعمال نہ ہو، اس کا صحیح استعمال ہو، اس کو میں صحیح جس طرح آپ چاہتے ہیں اس میں میں خرچ کروں. میرا ذہن، میری صلاحیت، اس پہ میرے اندر کبر پیدا نہ ہو. تو بس یہ بالکل ٹھیک فارم ہے. ویسٹ نے بھی، یعنی جو ویسٹرن پیراڈائم میں بھی انسانوں کو کانفیڈنس سے نکالنے کا یہ نسخہ انہیں بھی سمجھ میں آیا ہے کہ وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ اپنی
اپنی اسٹرینتھس کو ریئلائز کریں، لیکن وہ اپنی اسٹرینتھس کو ریئلائز اپنے آپ کو ہی بڑا سمجھنے میں مطلب لگاتے ہیں. ان کے یہاں ہیوملٹی مطلب عاجزی اور انکساری کا تصور جو ہے نا وہ کانفیڈنس سے ٹکراتا ہوا محسوس ہوتا ہے. ہمارے یہاں جو کانفیڈنس ہے وہ مطلب عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہے. یہ بات واضح ہو رہی؟ تو اللہ آسان کرے. شکریہ موقع دینے کا. اور میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آج کل جو تخلیقی صلاحیتوں کے نام پر 6-7 سالہ بچوں کو بلکہ 6-7 سال سے بھی چھوٹے بچوں کو کوڈنگ، گرافک ڈیزائننگ اور یہ سب چیزیں سکھائی جا رہی ہیں، تو ایک دور تھا جب میں نے آپ کا ورک شاپ وغیرہ اٹینڈ کیا تھا، پی جی سی سی میں نے شروع کی تھی، تو اس وقت یہ ڈسکشن ہوا تھا کہ بچوں کو موبائل سے کیسے بچایا جائے. تو اب آج کے دور میں اس کو ایک تخلیقی صلاحیت کے طور پہ لیا جا رہا ہے. پہلا سوال میرا یہ ہے والد سے کہ یہ تخلیقی صلاحیت میں شمار ہوگا آج کے دور میں کہ نہیں ہوگا. دوسرا میرا آپ سے سوال ہے کہ کمانے کے مختلف طریقے اختیار کرنا، بلکہ کسب حلال کے مختلف طریقے اختیار کرنا، اس پہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کی طرف سے اعتراض ہے. یہ اعتراض کیوں ہے جبکہ یہ بھی ایک تخلیقی صلاحیت میں ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حلال کمائی تو جہاد کے برابر ہے؟ تو اس پہ مطلب ایک طرح کا اعتراض جو مجھے لگتا ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں، اور اگر ہے یہ اعتراض آپ کا تو یہ کیوں ہے؟ جی بہت شکریہ سروت صاحبہ. یہ جو کوڈنگ ہے اور بھی جو سافٹ جو ویئر آج کے دور میں جی ہاں چل رہے ہیں جی میں تو پہلے مرحلے پر تو یہ ایک اسکل کے طور پر بچے سیکھتے ہیں، ان ٹولز کو استعمال کرنا سیکھتے ہیں، اور دوسرے مرحلے پر ان ٹولز کی مدد سے کچھ کریٹ کرنا سیکھتے ہیں، اور وہ کوڈنگ کوئی اپنا پروگرام بنا سکیں، کوئی ایسی ایپلیکیشن بنا سکیں، وہ بات کا مرحلہ ہے. اور ہاں کوڈنگ کے اندر بھی کریٹیوٹی ڈیمانسٹریٹ ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوڈنگ کسی بچے کی کریٹیوٹی کو یوٹیلائز نہیں ہوتی، اس میں بہت ہوتی ہے. کوڈنگ بھی ایک مطلب کسی انسان کی کریٹیو صلاحیت کا ایک استعمال اور اظہار اس کے اندر بھی ہوتا ہے. لیکن اصل میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو بچے کے ابتدائی سال ہیں، خاص طور پہ جو شروع کے 10 سال ہیں، اس میں اس کی ایک ہولسٹک ڈیولپمنٹ، اس کی ہولسٹک گروتھ اور ہولسٹک ڈیولپمنٹ کی ضرورت کیا ہے. اور اس کی ضرورت یہ ہے کہ وہ فطرت اور فطری جو عوامل ہیں اور جو پروسیس ہے اس کے اندر وہ زیادہ تر مطلب اس کی ایک بھرپور نشو و نما ہو. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ابتدائی ایج میں اسکرین سے اور غیر فطری جو چیزیں ہیں ان سے جتنا بچے اور ان چیزوں کی طرف جتنا آئے. مطلب وہ فارمنگ میں حصہ لے، وہ فطرت کے ساتھ جو مشاغل ہیں ان میں مطلب حصہ لے، وہ انسانوں کی دنیا میں زیادہ سے زیادہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرے. اگر ہم 4 سال کے بچے کو کسی ایسی ایکٹیویٹی میں انوالو کرتے ہیں جو اتنی ایڈکٹیو ہے اور اس کی کشش اتنی زیادہ ہے کہ وہ انسان کو، بچے کو تو چھوڑیے، بڑی عمر کا آدمی بھی جب کوڈنگ کرتا ہے تو وہ انسانوں کی دنیا سے بھی اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے اور فطرت سے بھی اپنے آپ کو بیگانہ کر لیتا ہے. اور بچے کے لیے تو یہ امتحان اور بھی زیادہ مطلب بڑا امتحان ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوڈنگ وغیرہ مطلب یہ کوئی لازمی چیز نہیں ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے کوڈنگ بہت ہی کوئی لازمی چیز ہو، اور اگر سیکھنا ہے تو تھوڑا لیٹر اسٹیج پہ بچے کر سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن جو ان کی مجموعی نشو و نما ہے، ہولسٹک ڈیولپمنٹ کمپرومائز ہوتی ہے جب ہم بچے کو بہت ارلی ایج میں کسی ایسی چیز میں ڈالتے ہیں جس کے اپنے کچھ افادی پہلو بالکل تسلیم کرتے ہیں. اس میں ہم کوئی یعنی یہ نہیں کہہ رہے کہ اس میں اس کی افادیت نہیں ہے، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ جب وہ اس میں انوالو ہوتا ہے تو اس کا انٹرسٹ انسانوں میں اور فطرت میں اور دوسری بہت سی اور چیزوں میں اس کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر ایک بچہ کوڈنگ کے تھرو کوئی گیم انوینٹ کرتا ہے یا اسکرین پر کوئی نئی چیز کریٹ کرتا ہے، اس کے لیے جتنا وہ اسکرین ٹائم بڑھے گا اتنا اس کے لیے جو زندگی کو یعنی جو حقیقی زندگی یعنی ایک سائبر ورلڈ ہے نا، لیکن ایک حقیقی دنیا ہے، اس حقیقی دنیا کو ابھی اس نے دیکھا بھی نہیں ہے، برتا بھی نہیں ہے، اور سائبر ورلڈ کا یہ ایک امیگرینٹ بن گیا ہے.
تو یہ ترتیب ٹھیک نہیں ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں. دوسری بات یہ کہ وہ مجھے یہ شاید آپ کو پتہ نہیں کیسے غلط فہمی ہوئی, وہ جو کمانے سے متعلق آپ کا خیال ہے, ہم تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ اچھا کما سکے, آسانی سے کما سکے, حلال کما سکے, اور لیکن اس کے لیے وہ اپنی دوسری ذمہ داریوں کو ساقط نہ کرے. مال کی محبت میں مبتلا ہوئے بغیر, کمانے کو اپنا مقصود زندگی بنائے بغیر, اللہ کی رزاقی پر اپنے ایمان کو متزلزل کیے بغیر مال کما بھی سکے, مال برت بھی سکے. یعنی مال کی محبت میں مبتلا ہوئے بغیر, اپنے معاشی مستقبل کے حوالے سے کسی اندیشے میں مبتلا ہوئے بغیر, کسی عدم تحفظ کا شکار ہوئے بغیر, اور کمانے کو اپنا مقصود زندگی بنائے بغیر اپنا کمانا کر سکے. بالکل اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, اور یہ اپنی جگہ یہ اس کی ذمہ داری ہے. تو یہ تو ہم نے کہیں بھی نہیں کہا کہ کمانا نہیں چاہیے. یہ شاید آپ کو اصل میں بات یہ ہے کہ ہم ایک ایسی دنیا میں ہیں جہاں لوگوں نے مال کی محبت اور یعنی ایک مسئلہ ہے مال کی محبت, دوسرا مسئلہ ہے کمانا مقصود زندگی بن گیا ہے. تو وجود کی ساری توانائیاں اور زندگی کا سارا وقت صرف ایک ہی مصرف میں لگ گیا ہے, وہ ہے کمانا. تو جب ترتیب یہ ہو جائے تو اس مسئلے کی نشاندہی کی جائے گی تو لوگوں کو تکلیف ہوگی. تو اب اس بات پر پریشان نہیں ہو کہ اس مسئلے کی اتنی شدت سے نشاندہی کیوں کی جاتی ہے. اصل میں تو یہی مسئلہ ہے. مطلب آپ مجھے کوئی ایسا انسان بتائیے جس نے مال کی محبت نہ ہو اور کمانے کو مقصود زندگی نہ بنایا ہو. یہ معاشرے کی اکثریت کا یہ حال ہے. تو اس سے اپنے آپ کو نکالنا ہے. باقی جو ذمہ داریاں ہیں زندگی کی وہ تو نبھانی ہیں, اس میں تو اور اچھی طرح سے نبھانی ہے. اللہ تعالیٰ آسان فرمائے. میرا یہ سوال تھا آپ سے کہ میرے ماشاءاللہ 3 بچے ہیں, اور جو بڑا والا ہے وہ بہت زیادہ میری موجودگی چاہتا ہے کسی بھی پروجیکٹ میں جو وہ اٹھاتا ہے, یا کوئی بھی کریٹو انڈیور جو وہ شروع کرتا ہے. اور جب تک کہ میں اس کے ساتھ نہ بیٹھی ہوئی ہوں اور میں اس کے پورے پروسیس میں اس کے ساتھ شامل نہ ہوں, تو اس چیز کو کوئٹ کر دیتا ہے. مجھے بہت دفعہ یہ محسوس ہوتا ہے. اور کیونکہ میرے بچے باقی دونوں چھوٹے ہیں, اور خصوصاً میری بیٹی بہت چھوٹی ہے, ظاہر سی بات ہے وہ میرا بہت زیادہ وقت ڈیمانڈ کرتی ہیں. اور میں بہت دفعہ یہ چیز وٹنس کرتی ہوں کہ وہ کوئی پروجیکٹ شروع کرتا ہے, میری توجہ مانگتا ہے, میں اس کو نہیں دے پاتی, یا میں اس کو بعض دفعہ کہتی ہوں کہ اچھا بیٹا میں تھوڑی دیر بعد آپ کے پاس آتی ہوں, تو وہ اس چیز کو بہت ڈسہارٹ ہو کے چھوڑ دیتا ہے. اگر مختلف عمروں کے بچے جن کے مزاج بھی بہت مختلف ہوں, ان کو سائملٹینیسلی کیسے ساتھ لے کے چلا جا سکتا ہے, اس بارے میں تھوڑی آپ اگر رہنمائی فرمائیں. تو کیا عمر ہے آپ کے اس بچے کی؟ 6.5 سال کا ہے. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. اچھا جی, 3 پہلو ہیں اس بات کو سمجھنے کے تحریم صاحب. سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ بچہ جو آپ کی مستقل موجودگی چاہتا ہے, آپ اس کو یہ سمجھیے کہ وہ آپ سے آپ کے قرب کا متمنی ہے. مطلب آپ کے ساتھ آپ کا قرب چاہتا ہے, آپ سے ایک قربت اور تعلق, یعنی تعلق تو ہے لیکن وہ قربت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے وہ آپ کو اپنے قریب رکھنا چاہتا ہے, آپ کے قریب رہنا چاہتا ہے, یا آپ کو اپنے قریب رکھنا چاہتا ہے. تو یہ جو قرب جو ہے نا, یہ محبت کی علامت ہے. مطلب قرب کی تمنا, یہ کسی محبوب کے سچے ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ اسے قرب کی خواہش اس کے اندر پیدا ہو. تو یہ بہت اچھی بات ہے. مطلب اس میں پہلی بات تو یہ کہ یہ جذبہ اپنی جگہ ایک معصوم اور اچھا سا جذبہ ہے. دوسری بات اس میں یہ ہے, یہ مسئلہ کب پیدا ہوتا ہے؟ مطلب اگر ہم اسے مسئلہ سمجھ لیں بالفرض, یعنی اگر یہ اس درجے پر ہے کہ اب وہ آپ کو مستقل چاہ رہا ہے, تو پہلی بات تو یہ کہ اس کو بہت محبت ہے, ایک بات تو یہ ہے. لیکن دوسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ اگر اس کو جتنا قرب ملنا چاہیے اور جس طرح ملنا چاہیے وہ اسے نہیں مل پایا, یہ دوسرا اسپیکٹ ہے. مطلب آپ نے اس کو جو ٹائم دیا, یا تو جب آپ نے اسے 1-on-1 ٹائم دیا, وہ ٹائم اتنا کمپلیٹ نہیں ہے, وہ ٹائم اس کے اندر وہ اتنا فلفلنگ نہیں ہے, اتنا سیٹسفائنگ نہیں ہے. مثال کے طور پر جب آپ اس کے ساتھ اکیلے میں 1-on-1 ٹائم دیا, تو اس کے ساتھ میں اگر یہ کہوں کہ وہ ٹائم آپ کا اور آپ کے بچے کا کتنا ہے جس میں آپ اس کو دیکھتے ہیں, کسی اور چیز کو نہیں دیکھتے, آپ اس کو چھوتے ہیں, کسی اور چیز کو نہیں چھوتے, اور یعنی آپ فزیکلی اس کے ساتھ کانٹیکٹ میں بھی ہوتے ہیں, ٹچ اور آئی کانٹیکٹ بھی ہوتا ہے آپ کا, ٹھیک ہے.
اور تیسری بات، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو سمجھانے کی کوشش نہیں کرتے. تین چیزیں اس میں میں نے کہی ہیں. یعنی اب آپ کا قرب کا تجربہ، پہلی بات میں نے یہ عرض کی کہ اس کی یہ خواہش اس بات کی علامت ہے کہ اسے آپ سے بہت محبت ہے، اور یہ قرب کی خواہش اچھی خواہش ہے. دوسری بات میں نے یہ عرض کی کہ اب اس کے باوجود کہ آپ ٹائم دیتی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس بات پہ مزید چاہتا ہے اور نہیں مطمئن ہوتا. تو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ قرب کا جو تجربہ ہے وہ کتنا مکمل اور کتنا مطمئن کر دینے والا ہے. اس کے لیے آپ کو 3 چیزیں دیکھنی ہیں کہ میرا جو قرب کا اپنے بچے کے ساتھ تجربہ ہے اس میں آئی کانٹیکٹ بھی مینٹین ہو رہا ہے اور ٹچ بھی مینٹین ہو رہا ہے، اور تیسری چیز یہ کہ میں اسے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں. مطلب ایک چیز یہ ہے کہ آپ اسے کچھ ٹیچ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، میں اس کی بات نہیں کر رہا. وہ آپ کو کچھ شو کر رہا ہے، یا وہ آپ کو کچھ بتا رہا ہے، یا کچھ دکھا رہا ہے، یا کچھ سمجھا رہا ہے، یا آپ سے کچھ اور پوچھ رہا ہے. تو آپ اس کے سوال کو یا اس کی جو بھی دکھانا یا بتانا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہیں. اور ایسا کرتے ہوئے آپ کے چہرے پہ ناگواری کے تاثرات نہیں ہیں، آپ مسکرا رہی ہیں، آپ خوش ہیں. اور پھر اس پورے تجربے کی جو دورانیہ ہے وہ بھی کم از کم 20 منٹ ہے. ٹھیک، تو اور اب 5 چیزیں ہو گئیں. یعنی آپ کے اور اس کا جو ٹائم ہے اس میں آئی کانٹیکٹ، اس میں فزیکل کانٹیکٹ، اس میں اس کو سمجھنے والی بات، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے چہرے کے تاثرات کہ آپ خوش ہیں. مطلب اگر فرض کیجئے کہ آپ مطلب آپ کے چہرے سے لگ رہا ہے کہ بھائی اب مطلب بس جلدی کرو، بتا دو، مطلب آپ ارجنسی میں ہیں یا آپ ناخوش ہیں، تو یہ بات نہیں بنے گی. اور 5ویں بات میں نے یہ کہی کہ اس کی ڈیوریشن کم از کم 20 منٹس ہے، یعنی ایک ایپیسوڈ 20 منٹس کا ہے. اور دن میں آپ کا بچہ 6.5 سال کا ہے، اس کو 2-3 دفعہ اگر ایسا 4 دفعہ اگر ون آن ون ٹائم مل جائے. پوائنٹ یہ ہے کہ بہت سے لوگ ٹائم تو دیتے ہیں لیکن وہ ٹائم اتنا فلفلنگ نہیں ہوتا. مطلب قرب کا تجربہ اطمینان بخش نہیں ہوتا. یعنی وہ یعنی یوں سمجھ لیجئے، ایسا محسوس ہوتا ہے وہ میرے پاس آیا تو تھا لیکن وہ میرے پاس پورا نہیں آیا تھا. اس کے ہاتھ میں موبائل تھا، وہ میرے پاس آیا تو تھا، میری ماں میرے پاس آئی تو تھی، لیکن وہ میری ماں پوری میرے پاس نہیں آئی تھی. اس کے پاس کچھ اور تھا، وہ مجھے نہیں چھو رہی تھی، وہ موبائل کی اسکرین کو چھو رہی تھی. وہ مجھے نہیں دیکھ رہی تھی، وہ کہیں اور دیکھ رہی تھی. وہ مجھے سمجھ نہیں رہی تھی بلکہ مجھے سمجھا رہی تھی. اس کے چہرے پہ خوشی کے تاثرات نہیں تھے، اس کے چہرے پر ایک عجلت اور بے صبری اور ناگواری کے تاثرات تھے. اور وہ دورانیہ 20 منٹ کا نہیں تھا، وہ دورانیہ 6 منٹ کا تھا. اور ایک اور بات، آپ کا قرب حاصل کرنا اس کے لیے بہت جتن کی بات ہے یا آسان ہے؟ مطلب how easy it is for your child to seek your attention. یعنی ایک ہے قرب، جو یہ تو ایک اور آگے کی بات ہے. ایک ہے توجہ ایک الگ لیول کی بات ہے. یہ والی چیز اس کو تو میں قرب کہہ رہا ہوں، قرب کا تجربہ. تو ایسے قرب کے تجربے کا دورانیہ کیا ہے اور یہ کتنی دفعہ آتا ہے، یہ ایک الگ بات ہے. یہ ایک چیز ہے. دوسری چیز یہ کہ توجہ حاصل کرنا. اب آپ چھوٹے بچے کو دودھ پلا رہی ہیں، یہ بچہ کچھ کہنا چاہتا ہے، تو آپ اس بچے کو جب پہلی دفعہ یہ کہتا ہے، آپ کو کیا کہتا ہے؟ اماں کہتا ہے؟ ماں کیا کہتا ہے آپ کو؟ امی. وہ پہلی دفعہ آپ کے پاس آتا ہے، کہتا ہے امی. تو ایک دفعہ جب اس نے امی کہا تو آپ اس کی طرف دیکھ لیتی ہیں، یا اس کو 6 دفعہ امی کہنا پڑتا ہے پھر آپ نہیں دیکھتی، پھر وہ آپ کا ہاتھ پکڑتا ہے پھر آپ نہیں دیکھتی، پھر وہ دوپٹہ کھینچتا ہے پھر آپ اس کو کہتی ہیں کیا مصیبت ہے. تو کتنی آسانی سے آپ اس کی طرف اٹینشن دیتی ہیں، یا اس کو کتنی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے آپ کی اٹینشن کو ڈرا کرنے کے لیے. یہ ایک اور ایسپیکٹ ہے. اگر آپ مطلب ان چیزوں کو بس دیکھیے اور پھر اپنے بچے کو پیار دیجئے، گلے لگائیے. آپ کا بچہ جو ہے، دیکھیے کوئی بھی انسان محبت میں شراکت برداشت نہیں کر سکتا، چاہے بچہ ہو چاہے بڑا ہو. آپ کے بچے کے لیے بہت صبر آزما بات ہے 6.5 سال کی عمر کے بچے کے لیے کہ وہ اپنے سے 2 چھوٹے، مطلب وہ دیکھتا ہے کہ میری ماں میرے چھوٹے بھائی کو اور چھوٹی بہن کو چومتی رہتی ہے، اسے گود میں لیتی رہتی ہے، اور مجھے تو جب میں آتا ہوں تو میری طرف تو توجہ ہی نہیں ہوتی. کسی نے کہا تھا کہ گالیاں کھانے سے زیادہ دشوار تجربہ اگنور کیے جانے کا ہے. مطلب
یعنی یہ مجھے اگنور کر رہی ہو، اس کی جو تکلیف ہے نا وہ زیادہ بڑی ہے. پھر ایک ایسپیکٹ یہ بھی ہے کہ ہم سب اتنا انڈیویجولسٹک لائف میں ہیں، مطلب ہم نے نہ کوئی پڑوس ہے، نہ نیبرہڈ ہے، نہ رشتہ دار ہیں، نہ کوئی اور ہے، نہ ان لاز ہیں. مطلب بچے کے پاس نہ نانی ہے، نہ دادی ہیں، نہ دادا ہیں، نہ کوئی نیبرہڈ ہے. تو وہ بس جیسے ایک ہی انسان ہے. تو وہ بچے کی ایک ضرورت یہ ہے کہ اسے اپنی ماں کا قرب حاصل ہو، یہ ایک الگ طرح کی ضرورت ہے. دوسری ضرورت یہ ہے کہ اس کو انسانوں سے انٹریکشن کا موقع ملے. مطلب یعنی بچے کی ایک نیڈ یہ ہے کہ چائلڈ نیڈ ٹو ہیو پیپل اراؤنڈ ہم، دیٹس ون تھنگ. اینڈ چائلڈ، بچے کو ماں کا قرب ملے، دیٹس اندر تھنگ. بچے کو لوگ ملیں، دیٹس اندر تھنگ. تو ابھی چونکہ لوگ ہیں ہی نہیں، ان دا کمپلیٹ ایبسنس آف پیپل، یو ہیو ٹو فلفل دا ٹو ڈفرینٹ رولس. آپ کو بہت سارے لوگوں کی کمی بھی آپ نے ہی شور مچا کے یا باتیں کر کے یا ٹائم دے کے پوری کرنی ہے، اور جو آپ سے اسپیشل ون آن ون بانڈنگ ہے اس کی نیڈ بھی آپ ہی نے پوری کرنی ہے، وہ تو کسی اور کو دی بھی نہیں جا سکتی. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، بعض لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں، ماں یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ ہم نے ایک ہیلپر رکھا ہوا ہے، ایک اٹینڈنٹ رکھا ہوا ہے، تو وہ سنبھال لے گا. تو وہ سنبھال لے گی یا جو بھی کر لے گی، لیکن وہ آپ کی محبت، آپ کا پیار، آپ کا تعلق وہ تو نہیں دے سکتی. وہ تو فزیکل لاجسٹکس ہیں، وہ تو خالی صرف. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، اللہ ہمیں حکمت اور سینس عطا کرے اور ہم یہ کام آسان کرے. ایک خاص طور پہ نا اللہ سے دعا بھی کیجئے کہ یا اللہ میرے اس کام کو آسان کر دیجئے، مجھے حکمت دیجئے. اللہ تعالیٰ آسان کریں گے آپ کے لیے. جی میں ابھی ایم فل کی اسٹوڈنٹ ہوں، ایجوکیشن میں ایم فل کر رہی ہوں کراچی سے ہی. سو میرے پاس صرف دو بچے آتے ہیں، دو اسٹوڈنٹس ہیں، اینڈ دیر اے بٹ ویک. جی موٹیویشن کیسے ڈیولپ کروں، بیکاز اس کو اتنی اچھا جی، موٹیویشن بھی نہیں ہے، بہت کریٹیوٹی سال میں نہیں آئی ہے کہ میں کس طرح سے اس کو کروں کہ کریٹو ہو جائے. شاید آپ کا سوال یہ ہے کہ 12 سال کا بچہ آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آتا ہے اور وہ جی آپ کے خیال میں موٹیویٹڈ نہیں ہے اس چیز کو پڑھنے کے لیے جو آپ پڑھانا چاہتی ہیں، تو کیسے ڈیولپ کریں. ٹھیک ہے، جی دو کام کیجئے. جو کام آپ کا بچہ یہ بچہ جو کام اچھا کر رہا ہے یا اچھا کرنا چاہتا ہے، یا جو کام یہ خود کرنا چاہتا ہے اپنے شوق سے، وہ کام کرنے کی اسے اجازت دے دیجئے. دل کھول کے وہ کام کرے. اور جو کام یہ کرنا نہیں چاہتا اس کو کچھ عرصے کے لیے اس کے پاس سے ہٹا لیجئے. جو کام یہ کرنا نہیں چاہتا وہ کام آپ کرتی ہوئی نظر آئیے. مطلب مثال کے طور پر آپ جو چیز اس سے کروانا چاہتی ہیں وہ شوق سے کرتی بھی نظر آئیے. جو کام یہ شوق سے کر رہا ہے اس میں آپ اپنی دلچسپی لیجئے، اس کو کرنے دیجئے. اور باقی اصل میں ہوتا کیا ہے کہ میرا ایک الگ چھوٹا سا لیکچر ہے بچوں میں شوق کیسے پیدا ہوتا ہے. ہم کسی جس بچے کو بھوک نہ لگی ہو اس کو زبردستی کھانا ٹھوسنے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. صرف بھوک لگائیے اور بھوک کا انتظار کیجیے. مطلب بھوک نہیں، ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، بھوک فطری چیز ہے، نیچرل چیز ہے. مطلب بھوک نہ لگنا ان نیچرل ہے. مطلب ایک ٹائم کے بعد، مطلب اگر ایک بچے کو چھوڑ دیا جائے 10-12 گھنٹے 15 گھنٹے تو اسے بھوک لگے گی، لازمی لگے گی. لیکن پھر بھی نہیں لگ رہی تو پھر اور انتظار کیجیے. مطلب بھوک لگانے کا جو اہتمام ہے نا وہ کیا جائے اس کو. یہی بات اس بچے سے متعلق بھی ہے. تو ابھی جو جبری انسٹرکشن ہے، فورسڈ انسٹرکشن ہے اور اوور انسٹرکشن ہے، اور اس سے مطلب ہمیں بچانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ آسان کرے. وہ جو ویڈیو ہے اس کو دیکھیے گا. جی جی اللہ تعالیٰ آسان کرے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم میرا السلام. ایک بڑا مختصر سا کوشچن ہے. ابھی آپ کے اس لیکچر کے اندر جوہر تخلیق کے مصارف کے اندر سے ایک جو بات آئی وہ تھی کہ تعلق میں پیدا ہونے والی دشواریوں کو دور کرتا ہے. میں تھوڑا سا اس کو سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو جوہر تخلیق اگر کسی کے اندر ہو تو وہ یہ جو تعلق میں پیدا ہونے والی دشواریاں ہوں اس کو کس طریقے سے دور کرتا ہے. ہاں جی، بہت اچھی بات. اصل میں جب ہم بندگی کے کچھ بنیادی مطالبات پہچان لیتے ہیں تو اس میں سے ایک مطالبہ جو ہے نا
وہ یہ ہے کہ ہم اپنے تعلق کو خراب نہ ہونے دیں. تعلق کو خراب نہ ہونے دیں کے نتیجے، جب ہمارے تعلق ٹھیک رہتے ہیں تو ہمارا دعوتی رول جو ہے انسانوں کے ساتھ، یعنی دعوت الی الخیر کا جو رول ہے وہ زندہ رہتا ہے. لیکن اگر ہمارے تعلق انسانوں سے خراب ہو جائیں تو پھر ایک اور اسٹیٹ پیدا ہوتی ہے جو قطع تعلق کے نتیجے میں، مطلب قطع تعلق دین میں جائز نہیں ہے. مطلب کسی بھی انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے انسان سے بالکل کٹ آف کر کے، مطلب ٹھیک ہے بات کرنے کا موقع نہیں مل رہا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بات بند ہو گئی ہے، تم میری شکل نہ دیکھو میں تمہاری شکل نہ دیکھوں، تعلق ہی ختم ہو گیا ہے، قطع تعلق ہو گیا ہے. یہ جو کٹ آف ہے یہ دین میں بہت ناپسندیدہ عمل ہے اور اس کو بالکل انکریج نہیں کیا گیا. اور انسانوں کے ساتھ، اب جب انسان کے ساتھ ملتا ہے تو ہر انسان اپنی انڈیویجویلٹی، اپنی اتھارٹی، اپنا پوائنٹ آف ویو، اپنی جو اپنا اسٹائل آف تھنکنگ ہے وہ دوسرے پہ بعض اوقات ایگزرٹ بھی کرتا ہے، اور کمپیٹیبلٹی کے ایشوز ہوتے ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو قبول نہیں کر رہے ہوتے. ایسی سچویشن میں اب اگر انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ دین کا کوئی بھی مطالبہ ایسا نہیں ہے جس کو پورا کرنے کی بیسک کیپیسٹی میرے اندر نہ رکھی گئی ہو، یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی اگر میں اس سوال کو اس طرح کروں کہ کیا دین کا کوئی مطالبہ ایسا ہو سکتا ہے جس کو پورا کرنے کی بیسک کیپیسٹی میرے اندر رکھی نہیں اللہ نے؟ یعنی اللہ مجھ سے یہ تو چاہتا ہے کہ میں اپنے تمام، اب مثال کے طور پر ہمارے جتنے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ ایک چیز ہے، ہم سے یہ نہیں کہا گیا کہ ہر تعلق کو بہت اچھا بنائیں، یہ ہم سے ڈیمانڈ نہیں کی گئی. اچھا بنائیں یہ ترغیب ہے، اپنے ہر تعلق کو خوبصورت بنائیں یہ دین کی ترغیب ہے، لیکن اپنا کوئی تعلق توڑے نہیں یہ دین کا لازمی مطالبہ ہے. مطلب میں اپنے ہر تعلق کو زندہ رکھوں، دس از اے کمپلس، یہ ایک جیسے اوبلیگیشن ہے کہ میرا ہر تعلق مینٹین ہو. لیکن ہر تعلق یعنی ہر ایک سے بہت گہری دوستی ہو، دس از ناٹ ریکوائرڈ، دس از ناٹ ریکوائرڈ. آپ کا ہر ملنے والا بڑا گہرا دوست ہو، ناٹ ریکوائرڈ، ناٹ ایٹ آل. وہ کوئی آپ کا ہوگا جس سے آپ کی اچھی دوستی ہوگی، اچھے ذہن میں میچ کرے گا، لیکن جن سے ذہن میچ نہیں کرتا ان کے ساتھ بھی، اب آپ کے ایون پڑوسی ہیں، اگر میں آپ کو یہ بات عرض کروں کہ اگر ہمارے پڑوس میں، ہمارے نیبرہڈ میں کوئی رہتا ہے تو ہم سے چاہا یہ گیا ہے کہ ہم کٹ آف نہیں کریں کسی سے، ہم لوگوں کے ساتھ الیک سلیکٹ کریں. ہمیں ایک اور چیز ترغیب دی گئی، سلام کو پھیلاؤ. ہمیں ایک اور چیز ترغیب دی گئی کہ بھائی دوسرے کا بھلا چاہو، دوسرے کے ساتھ رسپیکٹ، مطلب یہ وہ بنیادی ٹیچنگز ہیں نا کہ دوسروں کی رسپیکٹ ہو. تو یہ چیزیں جب ہم ان کو کرتے ہیں تو لوگوں کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ مینٹین ہوتا ہے. اور ریلیشن شپ مینٹین کرنے میں چیلنجز آتے ہیں کہ بھائی اب جیسے آپ کی سگی بہن ہے یا آپ کے بچے ہیں یا آپ کی بیوی ہے، اب ایک اور چیز جو سمجھنے کی ہے کہ ایون شوہر یا میاں بیوی کے درمیان بھی اگر وہ میاں بیوی ہیں تو تعلق تو اچھا رکھنا آپ پہ فرض ہے. مطلب اب ہوتا ہی کیا ہے کہ کمپیٹیبلٹی کے ایشوز آتے ہیں، مزاج کا ڈفرینس آتا ہے، ٹیمپرامنٹ کے چیلنجز آتے ہیں. وہاں پر اب ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم اپنے اوپر قابو پائیں اور کسی چیز کا کریٹو سلوشن، بھائی یہ کام ہونا ضروری بھی ہے، اس کو پسند نہیں ہے اور اس کو کرنا بھی ہے تو کیسے کریں. تو کوئی راستہ پھر اللہ سے آدمی مانگتا ہے اور پھر اس کو کوئی چیز سمجھ آتی ہے. یہی وہاں پر ہی کریٹو سلوشنز ہوتے ہیں کہ ایک آدمی جس نے دنیا میں ایجادات تو مطلب ایک جو ابھی ہمارا بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ جیسے بیٹھا ہوا ہے نا اس وقت، ہماری اورینٹیشن جو ویسٹرن پیراڈائم میں جس طرح ہم ہر انسان کی اورینٹیشن ہوئی ہوئی ہے، تو لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جیسے کریٹیوٹی کا سب سے بڑا حاصل جو ہے انوینشنز ہے. کریٹیوٹی کا سب سے بڑا حاصل بندگی کے مقاصد کی تکمیل ہے. مطلب انوینشنز، مطلب ایک آدمی انوینشنز کر رہا ہو لیکن اپنے باپ سے کٹ آف ہو گیا، اپنی ماں سے کٹ آف ہو گیا، اپنی بیوی سے اس نے چھوڑ دیا، اپنے بچوں کے ساتھ بیگانہ ہو گیا، تو مطلب ایسی کریٹیوٹی کا مسلم یعنی انسانی معاشرے میں بھی یہ کریٹیوٹی کوئی بڑا خیر پیدا نہیں کر پاتی، کیونکہ یہ ہمارا بنیادی مطلب کام ہے. تو وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ مطلب اپنا تعلق ٹوٹنے نہ دوں، اس کے لیے پھر جیسے کسی چیز کو مطلب اس کے لیے بہت کریٹیوٹی چاہیے، مطلب انہیں برا بھی نہ لگے اور مطلب ہم اپنا تعلق زندہ بھی رکھیں. اب ہو سکتا ہے کہ یعنی مثال کے طور پر آپ کے کوئی
لوگوں کے ہوتا ہے نا بھائی دادا جان ہیں, اب آپ کے نظریات کچھ اور ہیں, آپ کے دادا کے کچھ اور ہیں. اب آپ دادا کو ملنا بھی ہے, سلام بھی کرنا ہے. اگر آپ نے کہا نہیں اب میں دادا سے کبھی ملوں گا ہی نہیں, وہ تو نماز ہی نہیں پڑھتے تو میں نے دادا سے ملنا ہی چھوڑ دیا. بھائی اگر وہ نہیں پڑھتے وہ ان کا معاملہ ہے, لیکن میں اگر ان سے ملنا جلنا رکھوں گا تو ہی اس بات کا امکان پیدا ہوگا کہ میں انہیں نماز کی ترغیب دلا سکوں. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں نا لوگوں کا. اب خیر یہ تو میں الٹی مثال دی میں نے, لیکن فرض کریں آپ دادا ہیں اور آپ کا ایک پوتا ہے جو آپ کا گرینڈ سن ہے اور وہ نماز نہیں پڑھتا, اور آپ کہتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتا, میں نے اس سے بات ہی نہیں کرنی, تم میرے گھر مت آیا کرو, تم نماز نہیں پڑھتے, میں تم سے بات ہی نہیں کروں گا. تو دس از ناٹ ریکوائرڈ. مطلب یہ دین کا ہم سے مطالبہ یہ ہے کہ ہم اپنی جو اصولی ذمہ داری ہے, ہر مسلمان کی ایک اصولی ذمہ داری دعوت الخیر کی بھی ہے. دعوت الخیر کی ذمہ داری نبھانے کے لیے ایک اور دین نے اصولی ذمہ داری ہمیں دی ہے کہ ہم قطع تعلق جو ہے وہ بڑے گناہوں میں کاؤنٹ کیا گیا ہے. کٹ آف یہ بہت بڑا گناہ ہے. مطلب اس سے بچنے کی اس کو وارن کیا گیا ہے کہ کٹ آف نہیں کرو, لوگوں سے اپنے تعلق کو زندہ رکھو. تو لہٰذا اس کام کو کرنے کے لیے انسان کو بہت سے مواقعوں پہ کریٹو سولوشنز کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ایریا ایسا ہے جس میں کوئی اس کا ہاؤ ٹو بہت اسپیسیفک ہاؤ ٹو گائیڈ لائنز نہیں دی جا سکتی, کیونکہ یہ تو بالکل انپریڈکٹیبل سچویشن ہے نا. مطلب ڈائننگ ٹیبل کے اوپر کوئی چیز پیش آ سکتی ہے, گھر کی فیملی ڈائنامکس میں ہو سکتی ہے, خاندان کے جو معاملات ہیں اس میں پیش آ سکتی ہے, لوگوں سے ملاقات میں. تو لیکن جو ہماری کریٹو پوٹینشل ہے وہ بہت زبردست طریقے سے ایکسرسائز ہوتا ہے جب ہم اس کو اپنے لیے واقعی ایک گول بناتے ہیں. مطلب سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ کیا ریلیشن شپس کو مینٹین کرنا, یہ وہی اس انسان کریٹو پوٹینشیل کو اس میں استعمال کرے گا جو ریلیشن شپ کو مینٹین کرنا اپنا مذہبی ذمہ داری بنائے گا. مطلب یہ انسان اگر ایک انسان سوچتا ہے کہ نہیں مطلب یہ نے جو ہوتا ہے ہو, میں نے تو اپنی لائف گزارنی ہے, یہ میرا, یعنی جو اس گول کو اون ہی نہیں کرے گا وہ تو اپنی کریٹو پوٹینشیل اس میں استعمال بھی نہیں کرے گا. یہ بات صحیح ہے. بس اس کے لیے ارادہ کریں اور اس کے لیے سوچیں. انشاءاللہ آپ آلریڈی, ایسا نہیں ہے کہ آپ نہیں کر رہے ہوں گے, آپ کر رہے ہوں گے, لیکن آپ یعنی کریٹیوٹی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم کانشیس لیول پہ ایکسرسائز کرتے ہوں. مطلب جیسے ہم سانس لے رہے ہیں, ہم کوئی سانس لینے کو ہم نے کوئی کام تھوڑی بنایا ہوا ہے کہ ابھی اگلے 1 گھنٹے میں اتنی دفعہ مجھے سانسیں لینی ہے, ہم تو لے ہی رہے ہیں نا, بریتھنگ تو ہو ہی رہی ہے ہماری. اسی طرح کریٹیوٹی بھی مطلب خود بخود ہمارے ساتھ چل رہی ہوتی ہے. اٹ از انسیپریبل, ہماری زندگی میں انسیپریبل ہے. سر میرا آپ سے ایک کوشچن ہے کہ اگر بچہ کسی کے ساتھ مس بہیو کرے اور جیسے ہی امیڈیٹ ہم اسے رسپانس کریں یا کہیں کہ بیٹا اس طرح نہیں کرتے ہیں, بس ویسے ہی جیسے آپ کہتے ہیں کر کے یا کسی ذریعے سے اسے یہ باور کرا دیا جائے, تو فوراً سے کہے کہ سوری آئندہ نہیں کروں گا, آئندہ نہیں کروں گا, اور بعد میں پھر وہی مطلب حرکت کرے, مارے یا کچھ کرے, تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کریٹیوٹی جیسے آپ نے کہا کہ صرف یہ نہیں ہے, تعلق کو بچانا بھی ہے, تو تعلق کو بچانے میں اگر ہم کسی کے ساتھ مطلب آپ بات کریں, وہ صحیح سے بات نہ کرنا چاہیے ہم سے اور روڈ بھی بیہیویئر رکھے اپنا, تو پھر ہم بھی خاموش ہو جائیں کہ ٹھیک ہے, اگر وہ آگے سے بہت ایگریشن شو کرتا ہے اور اپنا بیہیویئر بہت بری طریقے سے پیش آتا ہے تو بس خاموشی بہتر ہے اس سے اچھا. تو کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ یہ جو پہلا سوال ہے کہ اس سے کوئی بدتمیزی ہو جائے اور اس کے بعد وہ معافی مانگے اور پھر دوبارہ کرے, تو یہ سوچیے عائشہ صاحبہ کہ کیا آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا کہ مطلب آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہو, آپ نے اللہ سے معافی مانگی ہو اور پھر دوبارہ بھی وہی غلطی کر لی ہو؟ کیا ایسا کبھی ہوا ہوگا؟ اور ایسی صورت اگر آپ کے ساتھ ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کیا کرے گا؟ دوبارہ معافی مانگنے پہ معاف کر دے گا یا نہیں کرے گا؟ بس بچوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے, وہ آہستہ آہستہ چیزیں سمجھیں گے. بدتمیزی کیوں کرتے ہیں, بدتمیز کیسے ہوتے ہیں بچے, اس کے اوپر تفصیلی ہمارے پروگرامز آلریڈی موجود ہیں ہمارے چینل پر. ان کی کیریکٹر بلڈنگ کے حوالے سے تفصیلی گائیڈ لائنز ہیں, آپ وہ دیکھ سکتی ہیں. باقی جو ریلیشن شپ کی بات ہے تو دیکھیے, تعلق بنانے کے لیے یا تعلق کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے خاموش ہو جانا یہ بھی حکمت ہے. اس میں بعض اوقات آدمی سوچتا ہے کہ بھئی اس موقع پہ میں جواب دوں تو بات اور بڑھے گی تو تھوڑا خاموش ہو جاؤں, بعد میں 1 آدھ دن کے بعد جب وہ بھی ٹھنڈے ہو جائیں, ہم بھی تھوڑا, ہماری بھی جذبات ذرا ٹھنڈے ہو جائیں, پھر بیٹھ کے ذرا کریں گے بات.
اور بیچ میں اللہ سے دعا کریں گے اور اپنی غلطیوں کو سمجھیں گے تو الحمدللہ اس سے بہت بہتری ہوتی ہے. تو یہ جو آپ نے کہا کہ کبھی کبھی تعلق بچانے کے لیے کوئی آپ خاموش ہو جاتی ہیں تو یہ اچھا کرتی ہیں, اس میں تو کوئی غلط بات نہیں ہے, یہ تو ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آسان فرمائے. میں یہاں پر میرا خیال ہے ہمارا ٹائم اچھا خاصا ہو گیا تو ہم اس کو یہاں پہ روکنا چاہیں گے, اور جو کچھ ہم نے سمجھا ہے اس میں جو بھی خیر ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے والا بنائے ہمیں, اور اس کو اپنے ذوق تعلق سے اور حسن عمل سے اپنے ملنے والوں تک پھیلانے والا بنائے. اور یہ جو علم ہے اس میں اگر خیر ہے تو امت میں یہ علم عام ہو جائے, اور اس علم کو عام کرنے میں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی استعمال کرے, آپ لوگوں کو بھی یعنی یہ جو ذمہ داری ہے, مطلب یہ جو احساس ہے نا کہ جو بھی ہماری ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہم سے مطلب اچھی طرح سے اس کو احسن انداز سے پورا کروا دے. اس میں جو غلطیاں ہو رہی ہیں ہم سے علم کی کمی کی وجہ سے, نفس کے غلبے کی وجہ سے, اس پہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے, اپنی اصلاح کی سچی فکر ہمیں عطا کرے, ہماری اولادوں کو ہمارے حق میں صدقہ جاریہ بنائے, ہمیں اپنے والدین کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے. مسلم امہ جس تکلیف سے اس وقت گزر رہی ہے یا جو بھی چیلنجز فیس کر رہی ہے اس میں انفرادی سطح پر ہمارے کرنے کا جو کام ہے اللہ ہمیں سجھا بھی دے, اور اس پر ہمیں تیقن کے ساتھ, حوصلے کے ساتھ, حکمت کے ساتھ اپنے حصے کی ذمہ داری پورا کرنے کا شرف بھی ہمیں عطا کرے, ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم امت کے کاز میں اپنے حصے کی ذمہ داری کو پہچانیں بھی, اور امہ کے کاز میں اپنے حصے کی ذمہ داری کو پوری ذمہ داری کے ساتھ, پوری یکسوئی کے ساتھ ادا کر سکیں. تو بہرحال آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے, دنیا میں بہت سارے اچھے لوگ اپنے حصے کا اچھا کام کر رہے ہیں, دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کی کاوشیں قبول فرمائے, اس سے کوئی خیر امت میں پیدا فرمائے, اس کے اچھے نتائج امت کو دیکھنا نصیب فرمائے, ان کے کام میں برکت دے, ان کو اچھے معاونین عطا کرے, ان کو حکمت عطا کرے, ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے. اور جس طرح کی ضرورت ہے, جس کام کی, جس موومنٹ کی, جس ایفرٹ اور اسٹرگل کی, اللہ تعالیٰ اس اسٹرگل کے لیے ہمیں اپنا وقت, اپنی صلاحیتیں, اپنا مال, اپنی پوری فیملی کے ساتھ اس میں اپنے آپ کو کھپانے کی سعادت اور توفیق عطا کرے. یہ اس وقت کرنے کا کام ہے, اولاد کی تربیت ہے, بچوں کی تعلیم اور تربیت کو بامانی بنانا ہے, اپنی اصلاح کا کام ہے, اپنے آپ کو مطلب زندگی گزر جائے گی, بڑی تیزی سے گزر جاتی ہے. ابھی دیکھتے دیکھتے بہت سے لوگ آپ کے ہر ہفتے کسی نہ کسی کے انتقال کی خبر ملتی ہے, تو بس کچھ عرصے کے بعد ہماری خبر بھی آنی ہے. تو بس اللہ ہمیں اپنی آخری سانس سے پہلے ہمیں اصلاح کا موقع دے, اور ہم اپنی جو تھوڑا سا وقت بچا ہے اس میں اس کو ہم ویسے گزار سکیں جیسے کہ گزارنے کا حق ہے. تو آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے, اور یہ جو آپ لوگ تشریف لائے اس پہ آپ سب کا بہت شکریہ, اور کچھ لوگوں کے سوالات نہیں لے سکے اس کے لیے معذرت. یہ بہرحال محدود وقت میں جتنا یعنی کچھ لوگوں کے لے سکے ہم, لیکن ویڈیوز وغیرہ میں بھی موجود ہیں, اور جن لوگوں نے آپ کو مدعو کیا تھا آج کی نشست میں, یہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں, یہ ان سے بھی آپ اس پہ بات چیت کریں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کو بہت اچھی اس میں بات چیت آپ کے ساتھ کریں گے, اور بہت سی اس میں جوابات انشاءاللہ آپ کو ملیں گے. تو بہت شکریہ آپ سب کا, میری طرف سے خدا حافظ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.